السلام علیکم۔ ایک مکمل ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے داماد جی، رائٹر ہنا بشرا۔ تو چلیے پھر ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ پاگل لگتا ہوں شکل سے میں تم لوگوں کو، غصے میں لال پیلے ہوتے توقیر کو اپنی بے توقیری کسی صورت بھی برداشت نہ تھی۔ یعنی تم لوگوں کی نظر میں کسی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب کے توقیر علی کی گھن گرج کا یہ عالم تھا کہ کمرے سے باہر دروازہ توڑ کر نکلتی آواز نے ہر سماعت کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ جب اپنی مرضی ہی کرنی تھی تو پھر مجھ سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ دائیں ہاتھ کی کشادہ ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کی پشت مار کر مخاطب پہ اپنا سارا غیظ و غضب اڈیلتے توقیر کا انداز گفتگو بلکہ انداز چیخ و پکار ہو بہو اپنی والدہ محترمہ جیسا تھا کہ اس انداز پہ مخاطب اکثر ہی حیرت زدہ رہ جاتا کہ کیا ہی کوئی بیٹی اپنی ماں کا انداز کاپی کرتی جس طرح بیٹے نے کیا تھا، یعنی کہ اخیر ہو گئی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں توقیر، آپ غلط سمجھ۔ پست آواز میں وضاحتوں پر وضاحتیں دیتی لبنہ اس وقت فکروں میں تھی۔ ایک فکر یہ کہ شوہر نامدار کا گرم ہانڈی کی طرح پکتا دماغ ٹھنڈا ہو جائے، اور دوسری یہ فکر کہ شور و ہنگامے کی خبر گھر والوں کو نہ ہو۔ کیا غلط؟ بتاؤ کیا غلط سمجھ رہا ہوں میں؟ ہڑبڑائی لبنہ ابھی اپنا جملہ بھی مکمل نہ کر پائی تھی کہ توقیر نے لفظ غلط کی ٹانگ ہی پکڑ لی تھی۔ کوئی 10 کے قریب طنزیہ جملے لفظ غلط پہ ہی بول ڈالے تھے۔ یہ عادت بھی توقیر نے اپنی والدہ محترمہ سے ہی لی تھی۔ طنزیہ گفتگو کرنے پر آتا تو سامنے کھڑے بندے کے کان ہی پکا دیتا تھا۔ بھائی جب حال اپنی مرضی سے بک کروانا تھا تو پھر مجھ سے مشورہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ قمیض کے آستینے چڑھاتے سرخ دہکتا چہرہ، آنکھوں میں لال ڈورے بن رہے تھے۔ بس کچھ ہی دیر میں یہ دھماکے دار غصہ ہائی بلڈ پریشر کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ جب اقلاں کے ٹھیکیدار گھر میں اتنے موجود تھے تو مجھے توقیر کے غصے کی انتہا تھی کہ غصے میں اپنے آپ کو گالی دینے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ یہ عادت بھی توقیر کی اماں کی ہی بخشی ہوئی تھی۔ غصے میں بم کا گولہ بنا توقیر پوری گالی نکالتے اپنا جملہ مکمل کرنے ہی والا تھا کہ دروازے کی دستک نے بڑی مشکل سے اس کی زبان کو بریک لگایا۔ ماسی آموں کی ٹرے بھر کر لائی تھی۔ یقیناً یہ ٹرے لبنہ کی کسی نہایت خیر خواہ نے اس سنگینی میں بھیج کر توقیر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جلدی سے ٹرے سنبھالتی لبنہ آموں کی کاشے بنانے لگی۔ پلیٹ میں ایک ساتھ 3 آم کاٹ کر گھبراہٹ کی ماری نے شوہر نامدار کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کی تو بدقسمتی سے اس کوشش کو بھی ناکامی کا بھیانک منہ دیکھنا پڑا تھا۔ یعنی کچی لسی کہاں ہے؟ توقیر کی عجیب و غریب عادت تھی کہ آم کا ایک ٹکڑا بھی اس وقت تک منہ میں نہ جاتا جب تک کچی لسی کا گلاس ساتھ نہ آتا۔ شروع میں تو لبنہ کو اس عادت کی منطق ہی سمجھ نہ آئی، مگر کچھ عرصے بعد سمجھ آ گئی کہ یہ عادت بھی توقیر کی والدہ محترمہ کی تھی۔ آپ آم تو کھانا شروع کریں، لسی بھی آ جاتی ہے۔ تو لبنہ کو توقیر کی اس عادت سے جھنجھلاہٹ ہوئی تھی کہ کبھی کبھار دبے لفظوں میں منہ سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا تھا۔ لبنہ یہی طور طریقے مجھے تمہارے گھر والوں کے برے لگتے ہیں۔ کبھی اپنی غلطی پر دھیان نہ دینا، بس مجھے ہی سمجھاتی رہنا ہمیشہ۔ توقیر ایک بار پھر سے چھڑنے لگا تھا کہ بھاگم بھاگ لبنہ نے کچی لسی لا کر ماں بدولت سے جاں بخشی کروائی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ زبانوں پر چپ کے تالے لگائے لبنہ کے گھر والے توقیر کی اس گھن گرج اور ان تماشوں پر اندر ہی اندر جل کر رہ گئے تھے۔ شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ ابراہیم صاحب کی دوسری بیٹی کی شادی تھی، سارا، جو لبنہ سے چھوٹی اور ہیرا سے بڑی تھی۔ 3 بیٹیوں کے علاوہ ابراہیم صاحب کا اکلوتا بیٹا حمزہ بھی تھا۔ شادی میں 1.5 مہینہ رہ گیا، وقت کم تھا اور کاموں کا انبار لگا تھا۔ عید الفطر کے تیسرے روز شادی طے تھی۔ ابراہیم صاحب اتنی مصروفیت کے مہینوں میں شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر شادی کے معاملات میں لڑکی والوں کی بھلا کب زیادہ چلتی ہے، لہٰذا لڑکی والوں کو اپنی رائے محفوظ ہی رکھنی پڑی۔ یوں کرو لبنہ کو بلا لو۔ کاموں کی زیادتی دیکھتے ہوئے ابراہیم صاحب نے اپنی شریک حیات کو مشورہ دیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لبنہ اور توقیر دونوں کو بلا لو۔ ابراہیم صاحب کی سوچ یہ تھی کہ عورتوں کے کاموں میں لبنہ مددگار بن جائے گی اور باہر کے کاموں میں بڑا داماد توقیر معاون رہے گا۔ مشورہ غلط نہ تھا۔ شوہر کے کہنے پر اگلے روز ہی نجمہ نے بیٹی اور داماد کو فون کر کے 1.5 ماہ قبل ہی اپنے ہاں دعوت دے دی۔ 1.5 مہینہ، آخر کو داماد جی کو سسرال سے بلاوا آیا تھا، اور وہ بھی 1.5 ماہ کے لیے کوئی عام بات نہ تھی۔ عجیب سا احساس تفاخر داماد جی پر طاری ہو گیا کہ جیسے کوئی بہت مصروف بندہ ہو یا پھر کسی سخت ملازمت پر لگا ہو
کہ ایک دن بھی نکالنا ناممکن ہو، جبکہ صورتحال بالکل مختلف تھی۔ لبنہ اور توقیر فیصل آباد میں رہتے تھے۔ توقیر کو دکانوں اور مکانوں کا معقول کرایہ آتا تھا۔ زندگی میں ایسی کوئی خاص مصروفیت نہ تھی کہ داماد جی کے لیے وقت نکالنا ناممکن ہوتا۔ کچھ بہت جلدی نہیں بلا رہے تمہارے گھر والے؟ یہ تو صرف دکھاوا تھا، جبکہ اندر ہی اندر داماد جی آرام، خدمت، خصوصی پروٹوکول کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جو سسرال والے دیتے تھے شام کی ٹرین پکڑیں اور لاہور پہنچ جائیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 2-4 بار ساس کا خصوصی فون آیا، سسر نے اصرار کیا، ایک بار سالے اور سالی نے منتیں کی، تو آخر داماد جی نے لاہور کے لیے ٹکٹ کٹوا ہی لیا۔ اب پورا 1-1.5 مہینہ تھا، خوب ڈٹ کر سسرال والوں سے پروٹوکول بھی ملنا تھا اور خدمتیں بھی کروانی تھی۔ نڈھال ہو کر وہ پورا دن بستر پر پڑ جاتی تھی۔ ایسی صورت میں لبنہ کو بالکل مناسب نہ لگا کہ اب وہ اس عمر اور گرمی میں بازاروں کے چکر لگا کر خود کو ہلکان رکھیں۔ میں کس لیے ہوں؟ لبنہ کو اپنی شادی پر تیاری کا کافی تجربہ ہو گیا تھا۔ دلہن کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کون سی چیز کس جگہ کس مارکیٹ سے خریدنی ہے، وہ سب جانتی تھی۔ اس تجربے کو بروئے کار لاتے ہو سارا کی بہن نہیں بلکہ ماں بن کر سب تیاری کر رہی تھی، اور ماں سے ڈھیروں دعائیں لے رہی تھی، جیتی رہو، سدا سکھی رہو۔ بیٹیاں شادی کے بعد بھی پرائی نہیں ہوتی۔ لبنہ جیسی بیٹی اپنی محبت، خدمت سے اس کا ثبوت دے رہی تھی۔ نانوں کو تنگ مت کرنا، شاپنگ کے لیے جانا ہوتا تو دونوں بچوں کو گھر ہی چھوڑ جاتی تھی، مگر شاید یہ تاکید کرنا اپنے دونوں بچوں کو بھولتی ہو، ماں باپ کو اس کی ذات کی طرف سے کسی قسم کی زحمت تکلیف پہنچے، یہ تو لبنہ کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ باہر کے سارے کام ابراہیم صاحب کے ہمراہ اکلوتا بیٹا حمزہ دیکھ رہا تھا۔ امید تو حمزہ کو یہ تھی کہ جس طرح لبنہ آپی نے آ کر ماں کی ذمہ داری بانٹ لی، بالکل ویسی توقیر بھی ابراہیم صاحب کا بیٹا بن کر دکھائے گا اور ان کا بوجھ ہلکا کر دے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ شاہانہ مزاج کا مالک توقیر، جو شادی کے انتظامات کے سلسلے میں حمزہ اور ابراہیم صاحب کے ساتھ تھا، پہلے کام کی وجہ سے اپنی بے توقیری پر ایسا طوفان برپا کیا کہ اس کے طوفان نے لبنہ کو سہما کر رکھ دیا۔ بارات کے لیے ہال بک کروانا تھا۔ جن ہالز کے بارے میں داماد جی معلومات فراہم کر رہے تھے، ان کا کرایہ اور خرچہ ابراہیم صاحب کی جیب سے زیادہ تھا۔ اس ساری صورتحال کو حمزہ نے اپنے کسی دوست کے توسط سے اپنی گنجائش کے مطابق نہ صرف حال تلاش کر لیا بلکہ بکنگ بھی کروا لی۔ بس یہی بے توقیری داماد جی کی شان میں گستاخی بن گئی۔ اس کے سر پر بم کی طرح پھٹ پڑے تھے۔ داماد جی کے مطابق وہ حال بک ہونا چاہیے تھا جس پر انہوں نے انگلی رکھی تھی۔ حمزہ نے اپنی مرضی کر کے داماد جی کو نیچا دکھایا تھا۔ جان بوجھ کے ذلیل کرنے کے لیے تمہارے بھائی نے سارا ڈرامہ رچایا۔ داماد جی کی بدگمانیاں آسمان کو چھونے لگیں۔ توقیر کے مطابق حمزہ نے پہلی سب سیٹنگ اندر ہی اندر کر رکھی تھی۔ توقیر کو ساتھ لے جا کر محض مشورہ کرنا، اصل میں اسے ذلیل کرنا تھا۔ اب لبنہ بیچاری کیسے شوہر نامدار کی بدگمانی دور کرتی، یہ تو اب دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ کم وقت میں لبنہ بہت احسن طریقے سے سارے کام نمٹا رہی تھی۔ دلہن کے کاموں کے علاوہ اس کا دھیان دیگر کاموں کی طرف بھی تھا، جیسا کہ گھر والوں کے کپڑوں، دیگر ضروریات کی اشیاء وغیرہ۔ ماں باپ کے لیے تو وہ اپنی مرضی اور پسند کے کپڑے لے آئی تھی، جبکہ حمزہ اور ہیرا کو ایک دن ساتھ لے جا کر ان کے لیے بھی کپڑے جوتے لینے تھے۔ داماد جی تو مرنے مرانے کی باتوں پر اتر آتے تھے کہ لبنہ گھبرا سی گئی۔ شیروانی تو داماد جی کی ضد بن گئی تھی، اور ضد بھی ایسی جو انہیں ہر صورت سسرال والوں سے ہی پوری کروانی تھی۔ آخر کو گھر کے سب سے پہلے اور بڑے داماد تھے، کوئی عام تو نہ بات تو نہ تھی۔ سسرال والوں سے ایک تو شیروانی کی فضول سی ضد، دوسری یہ شرط کہ شیروانی سسرال والے سلوا کر دیں گے۔ لبنہ کو اس بات نے حیرت میں ڈال دیا۔ امی نے آپ کو پیسے دیے تو تھے؟ لبنہ کی حیرت سوال بن کر لبوں پر آ ہی گئی۔ خرچ ہو گئے۔ جواب ایسا بے نیازی سے دیا کہ ایک بار پھر لبنہ حیرت کا شکار ہو گئی۔ داماد جی نے عید کے لیے شلوار قمیض، جوتے اور ولیمے پہننے کے لیے پینٹ کوٹ ہی اتنا مہنگا خریدا تھا کہ ساس کی دی گئی رقم بھی ایسے شاہانہ مزاج داماد جی کی شاہانہ شاپنگ پر کم پڑ گئی تھی۔ کوئی 1 لاکھ نہیں دیے تھے تمہاری اماں نے؟ سر جھٹکتے داماد جی کا انداز ایسا ناشکری بھرا سا لگتا کہ شاکر سی طبیعت کے مالک لبنہ اس ناشکرے پن کو دیکھ کر خاموشی ہو جایا کرتی۔ شیروانی لبنہ کے چھپاتے ہوئے بھی داماد جی کی ضد فرمائش پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جو بھی سن رہا تھا سب کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ کیا بچوں والی ضد ہے توقیر کی؟ پہلی بار نجمہ نے داماد کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے زبان کھول لی تھی۔ ویسے بھی نجمہ کا غصہ بجا تھا۔
خوش دلی کے ساتھ داماد کے ہاتھ پر معقول رقم رکھنے کے بعد یہ ضد، یہ فرمائش، شیروانی وہ بھی سسرال والے لے کر دیں۔ نجمہ تو ہمیشہ ہی توقیر کا بہت لحاظ رکھا کرتی تھی، کبھی تم کہہ کر مخاطب نہ کیا، ہمیشہ آپ کہہ کر بڑی عزت کے ساتھ مخاطب کیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی بات ناگواری کا شکار کرتی تو درگزر کر جایا کرتی تھی۔ توقیر بھائی بھی شیروانی پہنیں گے؟ قصہ شیروانی ہیرا کے کانوں تک پہنچا تو ایسی ہنسی کہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی۔ ہیرا نے دلہنیا رانی سارا کے بھی ہونٹوں پر ہنسی بکھیر دی، جبکہ شرمندگی کے احساس میں گھری لبنہ عجیب سی کیفیت میں تھی۔ آپ ہی شیروانی کا کیا چکر ہے؟ شیروانی کی داستان حمزہ نے بھی بہنوں سے سن لی تھی، مگر اس داستان کو سن کر حمزہ کو ہنسی تو بالکل نہیں آئی، بلکہ کوفت بھرا غصہ آیا تھا۔ اس کے تو سر سے ہی گزر گئی داماد کی یہ ضد، اور اس ضد کے ساتھ چپکی فرمائش کہ سسرال والے بنا کر دیں گے شیروانی۔ اپنی شادی پر شیروانی پہن کے شوق پورا نہیں ہوا، جواب پھر سے شیروانی پہننے پر تلے ہیں۔ ابا اگر تو یہ شوق داماد جی اپنے پیسوں سے پورا کر رہے ہوتے تو شاید سسرال والوں کا ایسا شدید اعتراض نہ ہوتا۔ شوق پورا بھی کیا جا رہا تھا تو وہ بھی سسرال والوں کے سر پر چڑھ کر۔ بہت سر پر نہیں چڑھا لیا آپ لوگوں نے توقیر بھائی کو؟ حمزہ ماں اور بہنوں کے سامنے خوب کھلم کھلا غصہ نکال رہا تھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، لبنہ طبیعت کی سلجھی ہوئی تھی اور شوہر کی اس فرمائش نے میکے میں شرمندہ کروا دیا۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کسی انداز میں تنقید کر رہا تھا۔ سب کو سننا اور سہنا لبنہ کو ہی پڑ رہا تھا، جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ لبنہ نے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے اپنے تئیں توقیر کو شیروانی کی ضد چھوڑنے کے لیے گویا درخواست بھی کی، مگر داماد جی پہ تو شیروانی پہننے کی ضد جنون کی طرح سوار ہو گئی تھی۔ انہیں ہر حال میں شیروانی ہی پہننی تھی، ورنہ بات دھمکیوں پر آ گئی تھی، ورنہ لبنہ گھبرا سی گئی، ورنہ میں شرکت نہیں کروں گا۔ لبنہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ شیروانی کا قصہ ابراہیم صاحب تک بھی پہنچ گیا، حیران تو وہ بھی ہوئے۔ انہوں نے جلد اپنی حیرتوں کو ایک طرف رکھ دیا، اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے دانشمندانہ قدم اٹھاتے داماد جی کے لیے شیروانی کا آرڈر دے دیا۔ ان کے اس اقدام پر اعتراض تو گھر والوں نے خوب کیا، مگر ان کے ایک جواب نے سب کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ کچھ رشتے بہت حساس ہوتے ہیں، ان رشتوں میں ضد کا مقابلہ ضد سے کرنا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم صاحب نے جو اس کشیدگی کا رخ دیکھا تو اپنی چہیتی بیٹی کے لیے موڑا تھا، کیونکہ باپ ہونے کے ناطے ان کی سوچ تھی کہ اس سارے معاملے میں ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ داماد جی کی فرمائش تو پوری ہو گئی، گویا کہ شادی حال کے معاملے میں جو ان کی تجاویز سسرال والوں نے رد کر کے ان کی بے توقیری کی تھی، اس کی تلافی یہاں ہوئی تھی۔ اس محاذ پر کامیابی کے بعد داماد جی اگلے محاذوں پر روانہ ہو گئے۔ رمضان کی آمد میں ایک ہفتہ رہ گیا، شادی کی تیاری بہت حد تک مکمل ہوئی تو لبنہ نے رمضان کی تیاری کے لیے سودا سلف اشیاء ضروریہ کی فہرست ماں کے مشورے سے بنا لی۔ اب سامان کو لانے کی باری آئی تو ابراہیم صاحب نے حمزہ اور توقیر کے ذمے کام لگا دیا۔ توقیر سمجھدار ہے، حمزہ اس کو ساتھ لے کر جائے۔ ایک تو سسر صاحب نے داماد جی کو سمجھدار کا خطاب دے دیا، اور دوسرا اپنے اکلوتے بیٹے پر اسے فوقیت دے کر داماد جی کا سینہ فخر سے غبارے کی طرح پھولا دیا تھا۔ حمزہ سے کہو ہفتہ یا اتوار کا سارا سامان خریداری کے لیے رکھے۔ احساس تفاخر سے داماد جی کا دمکتا چہرہ کسی عظیم سلطنت کے بادشاہ کے مشابہ لگا تھا۔ ہفتہ یا اتوار، لبنہ کو ان 2 دنوں کی منطق سمجھ نہ آئی۔ منگل کو پہلا روزہ تھا۔ لبنہ چاہ رہی تھی کہ سارا سامان جلد از جلد آ جائے۔ آسمان کو چھوتی مہنگائی، چیزوں کی قیمتیں جو ہر اگلے دن بڑھ رہی تھیں۔ حمزہ یونیورسٹی جاتا تھا، اگر وہ یہ بات کہتا تو بات سمجھ آتی تھی۔ داماد جی جو سارا دن اے سی والے کمرے میں بڑے آرام سے ٹی وی دیکھتے تھے، ان کے لیے ہفتہ اتوار کیوں خاص تھے؟ وجہ تو نہ لبنہ کو سمجھ آئی نہ حمزہ کو۔ لبنہ اپنی ہفتہ اتوار کو رش بہت ہوگا، یہ حمزہ کی جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر کئی بار توقیر کے سامنے یہ بات رکھ چکا تھا کہ یونیورسٹی سے دوپہر میں فارغ ہو کر آ جاؤں گا تو خریداری کے لیے نکل جائیں گے۔ بس حمزہ کی رائے دینے کی دیر تھی۔ سمجھدار داماد جی بپھر گئے۔ حمزہ کی اس عادت سے نفرت ہے، ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانا۔ حمزہ ایک بار پھر سے داماد جی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں خود کو ارسطو سمجھتا ہے؟ یقیناً داماد جی اپنی ذات میں خود کو افلاطون سمجھتے تھے، اسی لیے حمزہ کو ارسطو کہا تھا میرے ساتھ خریداری کے لیے جانا ہے تو میری مرضی کے مطابق چلے، ورنہ داماد جی کے ہاتھ یہ ورنہ والی دھمکی خوب آ گئی تھی۔ بالآخر اس فساد کو بھی ابراہیم صاحب نے داماد جی کے حق میں فیصلہ دے کر نمٹایا تھا۔
क्यों जिद बांध लेते हो हर मामले में हमजा? इब्राहिम साहब की सरजनिश ने दामाद जी के कलेजे में ठंड डाल दी थी। सो दामाद जी एक और महाज पर कामयाब रहे थे। बाप के हुक्म पर खामोशी अख्तियार करते हुए हमजा ने दामाद जी के सामने हथियार डाल तो दिए, मगर यह ख़रीदारी किस कदर अजियतनाक थी यह हमजा जानता था या इसका खुदा। इस दुकान से सिरी पाए खाएंगे। हफ्ता इतवार के दिन ख़रीदारी की पहली वजह तो हमजा को समझ आ गई थी। लस्सी, वो भी पेड़ों वाली, शीदे गुज्जर की दुकान से पिएंगे। सिरी पाए के बाद दामाद जी की अगली फरमाइश ठंडी लस्सी की थी। तफसीली नाश्ता करने के बाद तकरीबन 2:30 बजे के करीब दामाद जी ने ख़रीदारी के लिए सिग्नल दिया तो हमजा अंदर ही अंदर बल खा कर रह गया। इसी टाइम तो वो ये ख़रीदारी के लिए कहता था, जिस पर ये दामाद जी की तरफ से चिट्टा इनकार होता था। इतनी आग बरसाती गर्मी में ख़रीदारी, हमजा तो बिल्कुल ही मेंटल है। जबकि आज गुज़श्ता दिनों से भी ज़्यादा गर्मी थी और पसीने छूट रहे थे। वो तो हमजा को अब समझ आई थी कि ख़रीदारी में रुकावट की वजह गर्मी नहीं थी, इतवार का नाश्ता था। फज्जे के सिरी पाए और शीदे गुज्जर की लस्सी। और यार एसी तो ऑन कर दो। अभी ख़रीदारी का आगाज़ भी नहीं हुआ था कि नाजुक मिजाज दामाद जी ने एसी पर फड्डा डाल दिया, वो भी ऐसा शदीद कि आधे रास्ते में गाड़ी वर्कशॉप की तरफ मोड़ने का आर्डर दे दिया। तौकीर भाई, इतवार का दिन है, वर्कशॉप्स बंद है। हमजा अब इस बेकार जिद पर सटपटा गया। दामाद जी तो अड़ियल घोड़े की तरह रास्ते में खड़े हो गए। जिनकी जिद ये थी गाड़ी का एसी ठीक करवाया जाए, क्योंकि वो तो बगैर एसी का सफ़र करने की आदी ही नहीं। तौकीर भाई, जिस स्टोर में ख़रीदारी करनी है वहाँ एसी का पूरा प्लांट लगा है। यकीनन हमजा ने खबर देकर इस अड़ियल घोड़े की जिद छोड़ने की दरख्वास्त की थी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सारे रास्ते जलते भुनते सफ़र करूँगा। दामाद जी को तो बस अपने जलने भुनने की फ़िक्र थी। इनकी खामखा की ज़िद पर हमजा कितना जल भुन कर रह गया, इसकी तो दामाद जी को ज़रा बराबर भी परवाह नहीं थी। इस महाज पर भी दामाद जी फाते रहे। इस 10 दुकानें घूमने के बाद 11वीं दुकान पर जाकर पहले एसी ठीक करवाया। फिर तकरीबन 4 बजे करीब ख़रीदारी का बाकायदा आगाज़ हुआ। ख़रीदारी के दौरान कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पर दामाद जी ने हमजा को नीचा दिखाते अपनी चलाई थी, ये एक अलग कहानी थी जो खौलते हुए हमजा ने घर आकर माँ और बहनों को सुनाई थी। पता नहीं आप भी कैसे गुजारा करती हैं आप तौकीर भाई के साथ। हमजा ने आज के बाद दामाद जी के साथ ख़रीदारी करने से कानों को पकड़ा था। पहले बोझल दिल के साथ सारा सामान समेटते भाई की खौलन सुनी। फिर रात के 11 बजे थके दिलो दिमाग के साथ शौहर की शिकायतें इसकी मुंतज़िर थी। जानबूझकर इसने एसी ऑफ कर दिया था। दामाद जी ने गाड़ी के एसी की ख़राबी को मसनूई करार देते हुए हमजा को ड्रामेबाज का खिताब दे डाला। मकैनिक ने खुद कहा कि ख़राबी तो कोई नहीं। पता नहीं मकैनिक ने कब किस वक्त चुपके से आकर दामाद जी के कान में फूंक मार दी। सारा टाइम तो हमजा मकैनिक के साथ लगा था और दामाद जी सामने वाले होटल पर बैठ गए थे जहां एसी मौजूद था। एसी के बहाने चंद चीज़ें अपने लिए बिला ज़रूरत ख़रीदने लग गए। वो तो बस मैं डट गया। दामाद जी ने इस बात को ऐसे सुना जैसे बहुत कारनामा सर अंजाम दिया हो। इस तरह सुना रहे थे, एसी के बाद कोई 1000 के करीब हमजा की गलतियां दामाद जी ने दिमाग के कंप्यूटर में महफूज कर ली थी। सस्ता और घटिया सामान जहां होता बस वहीं दौड़ लगा देता तुम्हारा भाई। दामाद जी के मुताबिक साले को बिल्कुल भी ख़रीदारी का तजर्बा ना था और साहबजादे ने सामान की फ़हरिस्त भी अपनी मर्ज़ी की बनाई थी। साले पर शदीद तनकीद जारी थी, हालांकि फ़हरिस्त लुबना ने घर वालों के मशवरे से बनाई थी। मैं कह रहा था कि जामे शीरी की 5 बोतलें ले लो, लेकिन वही अपनी ढिठाई। सामान की फ़हरिस्त में लुबना ने जामे शीरी की 2 बोतलें लिखी थी और इसके अलावा शरबत संदल, बादाम, इलायची की 1-1 बोतल थी। अड़ियल दामाद जी ने फ़हरिस्त के ख़िलाफ़ चलते 5 बोतलें जामे शीरी की ख़रीद डाली। हमजा की एक नहीं चलने दी। जो बिल 2000 का था इसे 5000 का बनाकर रमज़ान की ख़रीदारी पर इजाफी बोझ डाल दिया। बाकी ख़रीदारी हमजा ने कैसे की ये वही जानता था। बस भाई बड़ा ही कंजूस है तुम्हारा लाडला। अपनी मर्ज़ी चलाने के बावजूद दामाद जी ने हमसा को कंजूस मक्खी चोस का खिताब दे डाला। तुम्हारी मेहरबानी है, आइंदा ऐसे कंजूस आदमी के साथ मुझे ना भेजना ख़रीदारी के लिए। साला क्या ही आजिज़ था जो दामाद जी आजिज़ नज़र आ रहे थे। अकलौता होने की वजह से तुम लोगों ने इसे ज़िद्दी हट धर्म बना दिया, किसी की कुछ सुनता ही नहीं। रात का 1 बज चुका था, दामाद जी का पारा नीचे उतरने में नहीं आ रहा था।
ہر بات میں اپنی مرضی، اپنی دھونس، بوجھل دل و دماغ سے نیند کو روکتے لبنہ شوہر کی گفتگو کے ختم ہونے کے انتظار میں تھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے کمرے میں داماد جی کے خراٹے گونجے تو لبنہ کو خلاصی ملی۔ ارادہ تو لبنہ کا یہی تھا کہ خریداری کے لیے وہ اور ہیرا بھی ساتھ جائیں گی، مگر شادی کی تیاریوں کی مصروفیت میں وقت نہ نکال پائیں۔ ویسے بھی حمزہ خریداری میں اچھا بھلا ماہر تھا۔ حمزہ کے خلاف بھڑاس نکال کر تو دل ہی میں سوچ کر رہ گئی کہ اچھا ہوا جو وہ خریداری کے لیے ساتھ نہ گئی۔ داماد جی کے روب اور جاؤ جلال کے سامنے بھلا کسی کی کیا چلنی تھی؟ بھائی کی حمایت میں ایک لفظ بھی بول کر الٹا اپنی درگت بنوا لینی تھی۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہر دلی مصروف دعا نظر آ رہا تھا۔ سوئے داماد جی کے حواس موقع پر ہی حمزہ اور ہیرا سے الجھے ہوئے تھے۔ اب بتاؤ، کہا تھا نا میں نے کہ پہلا روزہ جو ہے وہ بدھ کو ہوگا۔ پیش گوئی درست ثابت ہونے پر داماد جی کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ حمزہ اور ہیرا کا اندازہ غلط ہونے پر وہ ان کا تمسخر اڑاتے مزہ لے رہے تھے۔ ان تینوں کے درمیان پچھلے 3 روز سے گرما گرم بحث جاری تھی۔ حمزہ اور ہیرا ایک طرف تھے، داماد جی تنہا ان کے مقابل کھڑے تھے۔ توقیر بھائی وہ تو مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے روزہ بدھ کا ہو گیا، ورنہ تو پیش گوئیاں منگل کی ہی تھی۔ حمزہ اور ہیرا بھی بھلا کب آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے تھے۔ بحث پر بحث، گھر تھا کہ مچھلی منڈی، اتنا شور شرابہ کے افراد خانہ شدید خوف میں مبتلا ہوتے نظر آنے لگے تھے۔ اب دیکھنا 29 روزے ہوں گے، ابھی پہلا روزہ ہوا نہیں تھا، 29 اور 30 روزوں کی بحث چھڑ گئی۔ جی نہیں، اس بار پورے 30 روزے ہوں گے۔ دیکھ لینا توقیر بھائی، اس محاذ پر بھی حمزہ اور ہیرا اکٹھے نظر آ رہے تھے۔ چلو تو پھر لگی شرط۔ لو جی، داماد جی کی شرطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شرط یہ طے پائی کہ اگر روزے 29 ہوئے تو حمزہ اور ہیرا داماد جی کو اپنے پاکٹ میں سے کسی اچھے سے ہوٹل سے کھانا کھلائیں گے، اور اگر 30 روزے ہوئے تو پھر توقیر بھائی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہیرا کی تگڑی شرط کے موڈ میں تھی کہ دعا مانگتی ماں ہیرا کے ساتھ حمزہ کو بھی گھورا تھا۔ حد ہوتی ہے۔ ہیرا اور حمزہ ماں کی خاموشی کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ داماد جی کو نہ کچھ سمجھنا تھا، نہ انہیں سمجھانا دنیا کا ناممکن ترین کام تھا ان کے لیے۔ ان کا شور و غل جاری تھا، جبکہ حمزہ اور ہیرا ماں کی گھوریوں کی تاب نہ لاتے پتلی گلی سے نکل گئے تھے۔ کچن سے آتی گرما گرم خستہ پراٹھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ 1.5 گھنٹہ آنکھ لگانے کے بعد لبنہ الارم کی آواز پر جو اٹھی تو سادی شور نامدار کی ڈپٹ کی زد میں آ گئی تھی۔ الارم پر رنگ ٹون سیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نازک مزاج توقیر کی نیند میں الارم کی آواز نے خلل ڈالا جو اسے کسی صورت برداشت نہ تھا۔ وائبریشن سیٹنگ نہیں ہو سکتی؟ اور پھر دوبارہ آنکھ لگنے تک توقیر نے خوب بے نکت سنا ڈالی تھی، ساری نیند برباد کر دی۔ توقیر کی جھنجھلاہٹ آخری حدوں پر پہنچ گئی۔ نیند ٹھیک طرح سے پوری نہ ہو تو سحری میں انسان ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پاتا۔ یہ آخری جملہ ارشاد فرمانے کے بعد پورے 3 بجے تک خوب نیند پوری کر کے داماد جی سحری میں ڈٹ کر کھانے کے لیے اکھاڑے میں اتر آئے تھے۔ لبنہ دہی کہاں ہے؟ لبنہ، ہیرا اور سارا مل کر سحری کی تیاری میں لگی تھی۔ نجمہ، ابراہیم صاحب، حمزہ آرام سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تحمل سے سحری کر رہے تھے، جبکہ صدا کے بے صبرے داماد جی چھوٹی چھوٹی بات پر لبنہ کو کہہ رہے تھے لسی کہاں ہے؟ لسی نہیں بنائی؟ آم کیوں نہیں رکھے ٹیبل پہ؟ ایک ایک 2 کر کے پراٹھا بھیج رہی ہو، یہ کیا طریقے ہیں تمہارے؟ بھائی بہت ہی سست ہو تم، سحری کے لیے جلدی نہیں اٹھ سکتی تھی؟ بے اطمینانی، بے صبری داماد جی کو 1 منٹ کے لیے چپ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے روزہ صرف داماد جی رکھنے کو اٹھے تھے، باقی سب شوقیہ سحری کھانے اٹھ گئے تھے۔ لا رہی ہوں، لبنہ کچن کے اندر سے جواب دیتی تو کبھی ہیرا کے ہاتھ شوہر کی مطلوبہ چیز بھجوا دیتی۔ یار تم نے پلیٹ میں 2 پراٹھے کیوں رکھے ہیں؟ بے صبرے داماد جی سے ایک پراٹھا بھی صبر سے اندر اتارا نہیں گیا تھا کہ دوسرے پراٹھے کی دہائیاں دینی شروع کر دی۔ پراٹھے کے انتظار میں حمزہ کی پلیٹ پر نظر پڑ گئی تو بلا اجازت اس کے پلیٹ سے پراٹھا اچک لیا۔ یہ داماد جی کا غالباً 3را پراٹھا تھا۔ بھائی ایک وقت میں ایک ہی کھانا ہے نا۔ سالے کے ساتھ تو داماد جی کا ایسا بیر تھا کہ اس کی پلیٹ میں اضافی پراٹھا بھی برداشت نہ ہوا۔ آلو قیمہ کہاں ہے؟ دہی، پراٹھے، سبزی والے آملیٹ، دال، گوشت، پھل فروٹ، ایسی کون سی چیز تھی جو ٹیبل پر موجود نہیں تھی؟ پھر بھی داماد جی کے بے اطمینانی ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی، لا رہی تھی توقیر۔ سحری کا ٹائم ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔
سب کو دینے کے بعد اب ہانپتی کانپتی لبنہ کرسی پر آ کر بیٹھنا نصیب ہوا تھا۔ توقیر کو آلو قیمہ یاد آ گیا۔ یہ لیں آلو قیمہ۔ لبنہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، آلو قیمے کا ڈونگا ساتھ لیتی آئی تھی۔ لبنہ نے جلدی سے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالتے سحری کا وقت ختم ہونے کا اندازہ کیا تھا، جبکہ کچھ خاموش نگاہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ بہت سی ایسی باتوں کا اندازہ لگا لیا جس سے ابھی تک وہ ناواقف تھے۔ ان نگاہوں میں اداسی بھری تو دل تفکرات کی زد میں آ گئے تھے۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ابراہیم صاحب ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سویا کرتے تھے۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ تھا اور گرمی کے روزے تھے۔ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے ہر جسم کو آرام کی طلب ہونے لگتی تھی۔ ہاں بولو۔ ٹوپی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور چپل اتارنے کے بعد آرام دہ انداز میں لیٹنے لگے تھے۔ نجمہ جو شوہر کی آمد سے قبل قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، ان کے آنے پر قرآن پاک کو چوم کر جزدان میں بند کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم صاحب کی نظریں شریک حیات کے چہرے پر تھیں۔ 35 سالہ رفاقت میں اتنا تو وہ جان چکے تھے کہ کم گو نجمہ کا دل جب کسی بات پر پریشان ہوتا تھا تو اس الجھن کا عکس چہرے پر نظر آتا تھا۔ ساجدہ بھابھی کا فون آیا تھا، لہجہ بھی سنجیدہ، چہرہ بھی سنجیدہ۔ توقیر کی والدہ کا فون۔ خیریت؟ جی خیریت ہے، بس وہ نجمہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی سفید چمکدار موتیوں والی تسبیح سنبھال لی۔ الجھا سا چہرہ۔ ابراہیم صاحب کا دل کہہ رہا تھا بات کچھ خاص ہی ہے۔ وہ اپنے اسد کے ساتھ ہماری ہیرا کا رشتہ کرنے کی خواہش مند ہے۔ بات واقعی عام نہ نکلی تھی کہ ابراہیم صاحب کے پیشانی پہ سوچوں کا جال سا بن گیا۔ سر ہلاتے ہوئے ابراہیم صاحب فقط اتنا ہی کہہ پائے تھے۔ چہرہ دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کسی گہری سوچ کی انگلی پکڑ کر کہیں دور نکل گئے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی امی۔ پکوڑوں کے لیے بیسن کا امیزہ گھولتی لبنہ کا چہرہ بہت بے تاثر، لہجہ سپاٹ سا تھا جو ماں کو بتا رہی تھی کہ مجھے یہ بات معلوم تھی۔ مرد حضرات عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد گئے تھے۔ ہیرا اور سارا مارکیٹ گئی تھی۔ انہیں میک اپ کے لیے کوئی اچھا سا بیوٹی پارلر بک کرنا تھا۔ گھر میں لبنہ اور نجمہ ہی تھی۔ نجمہ بھی وہیں آ گئی تھی، تمہیں پتہ تھی؟ دائیں ہاتھ میں تسبیح لیے نجمہ کچن میں رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ پھر تم نے ہم سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ چہرے پہ واضح حیرانی لفظوں میں سمو گئی تھی۔ میرے نزدیک یہ زیادہ اہم بات نہیں تھی۔ چولہا جلا کر کڑھائی میں تیل ڈالتے ہوئے لبنہ نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ امی کہ میں نہیں چاہتی۔ آنچ دھیمی کرتے لبنہ نے رخ ماں کی طرف موڑا۔ توقیر کچن کی طرف آتا دکھائی دیا تھا تو گھبرا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ٹوپی اتار کر کرتے کی جیب میں گھسیڑتے ہوئے توقیر کی عقابی نگاہوں نے پورے کچن کا جائزہ لیا۔ چولہے پر کڑھائی میں پکوڑے، فروٹ سے بھری ٹرے اور پاس ہی پیالے میں گھول کر رکھی املی کا جائزہ لینے کے بعد بلا جھجک فریج کھول کر اس کے اندر جھانکنے لگا۔ افطاری کی تیاری ہو رہی ہے توقیر؟ بیٹی کے لہجے میں چھائی بیزاریت نجمہ خوب سمجھ سکتی تھی۔ جو کچھ میں نے کہا تھا سب بنایا؟ پہلا روزہ تھا، داماد جی کا حکم خاص تھا کہ افطاری شاہانہ ہونی چاہیے، یعنی ان کے شایان شان۔ جی سب کچھ بنا ہے۔ 8-10 پکوڑے لبنہ تیل سے گرم کڑھائی کے حوالے کر چکی تھی۔ بھائی جلدی ہاتھ چلاؤ نا، افطاری میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا۔ افطاری مکمل داماد جی کے آرڈر کے مطابق تیار ہوئی تھی۔ دہی بڑے، پکوڑے، آلو کے رول، قیمہ بھرے سموسے، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، کھجوریں، کریم اور بادام سے بھری ہوئی ڈرنکس میں سکنجبین، جام شیریں کے علاوہ آم کا ملک شیک۔ یہ افطاری تھی۔ افطاری کے بعد کھانے کا اہتمام الگ سے تھا۔ افطاری کی تیاری کی چیکنگ کے لیے توقیر نے اپنے دونوں بچوں کو کچن کے 6-7 چکر لگوا ڈالے۔ تسلی نہ ہوئی تو خود جائزہ لینے آ گیا تھا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ نا بھائی، بہت سست ہو تم۔ یہ تو داماد جی کا تکیہ کلام تھا، کچن میں کچھ اور ذرا جلدی آ جاتی۔ داماد جی کی بےتابی کا یہ حال تھا کہ جیسے روزہ صرف انہی کا ہے۔ تقریباً باقی افراد نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا تھا، مگر لبنہ ظہر پڑھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا جلدی ہو سکتی تھی؟ بنا بولے لبنہ نے کوفت سی نظر شوہر پر ڈالی تو بیٹی کی نظر میں بھری کوفت نجمہ سے دیکھی نہ گئی۔ آہستگی سے چلتی باہر آ گئی تھی۔ یہ قیمے والا نان ہے۔ نان، دہی اور املی کی چٹنی ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ ابھی نماز تراویح پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ مسجد سے آتی توقیر نے بھوک بھوک کا شور مچا دیا اور اس شور میں اپنے ساتھ دونوں بچوں کو ہی ملا لیا۔ اچھا بھائی لاتی ہوں، صبر تو کرو۔ شوہر کو تو کہہ نہیں سکتی تھی، ساری جھنجھلاہٹ بچوں پہ نکال دی۔ یہ قیمے والا نان ہے۔ دائیں ہاتھ سے نان پکڑ کر لبنہ کے عین چہرے کے سامنے کیا تھا۔
लुबना को तौकीर का अंदाज बहुत नोकेला सा महसूस हुआ। घबराहट ने इसे घेरे में ले लिया। जी कीमे वाला ही होगा। बुड़बुड़ाते हुए वो एकदम से कुछ समझ ना पाई। होगा? खूब चबा चबा कर कहते दामाद जी का अंदाज हो बहू अपनी वालदा मोहतरमा जैसा था। क्या मतलब है होगा? बोलो, जवाब दो। इस होगा का क्या मतलब है? नान अभी भी तौकीर के हाथ में था। सुर्ख गुस्से से तिमतिमाता चेहरा देखकर लुबना को अंदाज़ा हो गया कि शौहर नामदार का मीटर घूम गया, और वो भी ठीक ठाक। होगा कि तो टांग ही दामाद जी के हाथ में आ गई थी। तुम्हारे घर में कीमे को आलू कहते हैं? हड़बड़ाई लुबना पर तंज का एक और वार। तुम लोग कीमे के नान को आलू वाला नान कहते हो? हाथ में पकड़ा नान पटक कर ट्रे में दोबारा रखते दामाद जी की आंखों का रंग सुर्ख बोटी की तरह दिखाई देने लगा। तुम्हारे भाई को आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है? लुबना अभी पहले तंजों के वार संभाल ना पाई थी कि शौहर नामदार साले को भी घसीट लाए। ये जानकर मुझे चिढ़ाता है, पता नहीं इन हरकतों के बहाने से बहन के कौन कौन शिकवे शरीफ और नफ्स इंसान से निकालता है। गुस्से में अपनी तारीफ करना याद था। दामाद जी तो ऐसे ही छिड़े कि लुबना से सांस लेना दुश्वार हो गया। साला तो इन्हें सादा बर्दाश्त नहीं होता था। कीमे वाले नान की जगह आलू वाला नान लाकर तो पहले से भी ज़्यादा नापसंदीदा हो गया। खूब डट कर अफ्तारी करने के बाद भी अभी दामाद जी के पेट में गुंजाइश थी कि अफ्तारी के बाद कीमे वाले नान के लिए दिल ललचा उठा तो नान लाने की ड्यूटी साले की लग गई थी। हमजा ने तो वाकई में कीमे वाला नान लगाने को कहा था। पता नहीं क्या हुआ कि नान बाई को गलती हुई या फिर किसी का नान उठाकर इसके लिफाफे में डाल दिया। और शामत साले के साथ बीवी की भी आ गई थी। साला तो सामने मौजूद ना था। सारी भड़ास सारा गुबार निकाल कर तौकीर ने जो बीवी की दुर्गत बनाई थी वो घर के हर फर्द की समात को सुन कर गई थी। आधा रमज़ान गुजर गया था कि पता भी नहीं चला। लुबना आपी असद और हीरा का क्या किस्सा है? तरावी की नमाज़ पढ़कर लुबना के कमरे में सारा आ गई। हीरा किचन में थी जिसके ज़िम्मे आटा गूंदना था और दही जमाना था। नजमा नमाज ईशा में मशगूल थे और मर्द हजरात मसाजिद में। यह वक्त सारा को बात करने के लिए मुनासिब लगा था। ये तौकीर की वालदा की ख्वाहिश है कि हीरा और असद की शादी हो जाए। दुपट्टा ढीला करते कमर सीधी करने की गर्ज से लुबना ने कुछ देर के लिए तकिया से टेक लगा ली थी। वाकई हाँ, अम्मी बता रही थी कि साजिदा आंटी ने इस बारे में आपसे कई बार बात की है। सारा को सारा किस्सा माँ के ज़रिए मालूम हुआ था। कोई एक बार, 1000 बार कर चुकी हैं। सर झटकते लम्हा भर के लिए लुबना ने खुद को पुरसुकून करने के लिए आंखें बंद की तो बदन की सारी थकावट का अक्स चेहरे पर नजर आया था। न जाने क्यों यह अक्स देखकर सारा का दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो गया। आपकी क्या राय है? आप चाहते हैं कि शादी हो? सारा को ये सारी बात माँ के ज़रिए ही मालूम हुई थी। अभी तक वो लुबना की राय से लाइल्म थी। ओफ तौबा, कभी भी नहीं। बदलिहाज, बदजुबान और हाथ छुट तो ऐसा है कि भाभी अपने देवर के कौन कौन से ऐब बयान कर देती, वो तो बस खुद को रोक लिया। एक झटके से आंखें खोलते लुबना का जवाब बेजारियत नागवारियत से भरपूर लगा था। साजिदा बेगम तौकीर की वालदा थी जो इब्राहिम साहब के जिगरी दोस्त सलमान अहमद की बीवी थी। सलमान अहमद का इंतकाल हो चुका था। लुबना के साथ तौकीर की शादी इन्हीं की ख्वाहिश थी जिसे इब्राहिम साहब इनकार ना कर सके। सलमान अहमद के इब्राहिम साहब पर बहुत एहसानात थे। कई मुश्किलात की घड़ी में सलमान अहमद जैसा मुखलिस दोस्त इब्राहिम साहब का साथ ना देता तो शायद माशी मसाइल से दो चार इब्राहिम साहब अब तक अपनी ज़िंदगी का खुद अपने हाथों से खात्मा कर चुके होते। नहीं, असद और हीरा का कोई जोड़ नहीं। सारा ने बड़ी बहन के चेहरे पर गुस्से के साथ अजीब सा दुख देखा था। एक बेटी चुका रही है ना अब्बू के दोस्त के एहसानात का बदला। अब क्या ज़रूरी है कि दूसरी को भी? गेट की बेल बजी तो लुबना दुपट्टा संभालती बाहर की जानिब लपकी थी। तौकीर ने आते ही भूख भूख का शोर मचा दिया, जबकि बड़ी बहन के अधूरे जुमले का मतलब समझती सारा की आंखें भीगने लगी थी। रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़ हो गया था। वैसे आवारी होटल में अफ्तारी का इंतज़ाम कुछ ख़ास ना था। फ्राइज़, चिकन सैंडविचेस और चॉकलेट पेटीज़ जो तौकीर साथ पैक करवा कर लाया था, ईशा की नमाज के बाद भूख भूख का शोर मचाया तो लुबना ने वो सब कुछ ट्रे में रखकर इसके सामने रख दिया था। अफ्तारी में अच्छी तरह से खाने के बाद मज़ीद खाने की गुंजाइश नहीं होती, मगर तौकीर की शायद होती थी। यह बात रमज़ान में लुबना को हैरानगी में मुब्तला कर रही थी। कहा भी था कि अफ्तारी पीसी होटल में रख लो। फ्राइज़ दामाद जी चट कर चुके थे। अब चौथे सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ रहा था। रग़बत देखकर अंदाज़ा हो रहा था वाकई आवारी होटल की अफ्तारी में कमी रह गई थी।
दामाद जी नाक भों तो ऐसे चढ़ा रहे थे जैसे मजबूरन खा रहे हों। क्यों, क्या कमी थी आवारी होटल के खानों और उनकी अफ्तारी में? सहरी के लिए सालन चढ़ाकर लुबना कमरे में आई तो मियाँ के टेढ़े मेढ़े मुंह के जावियों ने तशवीश में मुब्तला कर दिया। हीरा की प्रमोशन हुई थी, वो कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर थी। इसने इस खुशी में ट्रीट देने की बात की तो दामाद जी ने मुंह फाड़कर होटल में अफ्तारी की फरमाइश कर डाली, जबकि घर वालों की मर्जी नहीं थी। मगर दामाद जी के आगे पहले कभी किसी की चली थी, जो अब चलनी थी वो जीते और सब हारे हमेशा की तरह। फजूल, घटिया, हर चीज़ थर्ड क्लास। 6 सैंडविचेस खाने के बाद अब तौकीर चॉकलेट पेस्ट्रीज़ की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। तौकीर आवारी की निस्बत पीसी का पर हेड बहुत ज़्यादा था। लुबना बोली, रिस्क के लिए फजूल, घटिया, थर्ड क्लास जैसे अल्फाज कितने नामुनासिब थे, लेकिन तौकीर को खाने की कोई चीज़ बुरी लगती हमेशा इन अल्फाज में इजहार करता था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ हीरा की तनख्वाह कितनी है? लुबना अब समझी थी कि होटल के बारे में तो खामखा फजूल गोई हो रही थी, असल में तो हीरा की तनख्वाह के बारे में जानना मकसूद था। 8 चॉकलेट पेस्ट्रीज़ में से 4 तौकीर ने खा ली तो बाकी ये कहकर फ्रिज में रखवा दी कि सहरी में खाऊंगा। थर्ड क्लास, फजूल, घटिया चीज़ तौकीर से छोड़ी फिर भी नहीं जा रही थी। लुबना ने एक ताज्जुब भरी निगाह से शौहर को देखा था। मुझे नहीं पता, न मैंने कभी पूछा है। तौकीर का लहजा लुबना को बहुत अजीब लगा था कि लहजे और अल्फाज में नागवारी दर आई थी। भाई बड़ी अजीब बात है कि एक बहन को दूसरी बहन की तनख्वाह नहीं मालूम। आज तौकीर ने अफ्तारी में और अफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा खा लिया कि डकार लेना मुश्किल हो गया। चलो किसी तरीके से पूछकर मुझे बताना। फंसी हुई डकार निकालते बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया था कि ट्रे पकड़कर कमरे से बाहर निकलती लुबना की सुलझी हुई तबीयत को डकारों पर डकारें कोफ्त का शिकार कर गई थी। इससे ज़्यादा तौकीर का हीरा की तनख्वाह के बारे में इंक्वायरी करना बुरा लग रहा था। फ़िलहाल तो वो काम का कहकर बात टाल कर यहाँ आ गई, मगर दामाद जी भी कच्ची गोलियां नहीं खेलते थे। भला इतनी आसानी से कहाँ टलना था। सारा के जेवरात की ख़रीदारी का मरहला एहसन तरीके से सरअंजाम देने के बाद लुबना ख़ुद को बहुत पुरसकून सा महसूस कर रही थी। शादी की सारी तैयारी मेरी बेटी ने करवाई है। नजमा के दिल से खिदमत गुजार बेटी के लिए ढेरों दुआएं निकल रही थी। मजाल है जो मुझे किसी बात के लिए भी परेशान होने दिया हो। लुबना इस तारीफ़ की हकदार थी। बाज़ार से थकी हुई लौटी तो जहन में एक ही काम था कि सहरी के लिए रात 1:30 बजे का अलार्म सेट करना। हाँ, वो फिर पूछा तुमने हीरा से तनख्वाह के बारे में? लुबना समझी थी कि तौकीर सो चुका था, मगर इसे तो शायद अपने सवाल का जवाब लेने लिए बगैर नींद ही नहीं आनी थी। कहा तो था मुझे नहीं पता। वैसे भी तौकीर नागवारी को दबाते लुबना ने हमेशा की तरह फितरी तहम्मुल से काम लिया था। सब्र, तहम्मुल और ज़ब्त ही तो 3 चीज़ें थी जो इसके लिए ज़रूरी थीं, जिन्हें इसने कभी नज़रअंदाज ना किया था। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इसकी तनख्वाह का पूछती फिरूं? जिस हद तक लुबना ज़ब्त कर सकती थी कर रही थी, मगर शायद तौकीर को आदत थी इसका ज़ब्त आजमाने की। वैसे तुम तीनों बहनें बड़ी आपस में दोस्त बनी फिरती हो, हर वक्त एक दूसरे के कान में मुँह घुसाए रखती हो। अब मोहतरमा को तनख्वाह का नहीं पता, ये भी एक लतीफ़ा ही हो गया। तौकीर का तमस्खुर भरा अंदाज और काटदार अल्फाज लुबना को सुलगा गए। पता नहीं क्यों रात के 11 बजे उसके अंदर साजिदा बेगम निकल आई थी। एक दूसरे से हर बात ना कर लो, तुम लोगों को तो खाना हजम नहीं होता। लम्हा भर के लिए लुबना को तौकीर की बारीक बीनी दंग कर गई थी। बिल्कुल ऐसा ही मामला था। वो तीनों जब तक एक दूसरे से दिल की हर बात शेयर ना कर लेती इन्हें चैन नहीं आता था। हाँ, लुबना में तब्दीली आ गई थी। वो शादीशुदा थी और ससुराल की बात बहुत सोच समझ कर करती थी। मुझे भी ऐसा कोई शौक़ नहीं तुम्हारी बहन की तनख्वाह का पूछने का। वो तो अम्मी का फ़ोन आया था। तौकीर ने बरहम होते करवट बदली। लो जी, तौकीर के कहने की देर थी। लुबना को इस खोज की असल वजह समझ आ गई थी। हीरा की तनख्वाह जाएगी जानने की बेचैनी क्यों थी और किस लिए थी। अम्मी बस बेचारी मोहब्बत में पूछ रही थी कि इनके होने वाली बहू की तरक्की हुई है तो इसे क्या तोहफ़ा दूँ। ईद का तोहफ़ा भी हो जाएगा और इस खुशी का भी। लफ्ज़ बेचारी साहबजादे अक्सर ही अपनी वालदा मोहतरमा के लिए बड़े दर्द भरे अंदाज में बोला करते थे। और तुम हो के पंजे झाड़ कर मेरे पीछे ही पड़ गई हो। लेटे और सर झटकने की आदत भी तौकीर की अपनी वालदा जैसी थी। तौकीर तो अपना सारा गुबार निकाल कर सो चुका था, जबकि साकित से लेटी इसकी पुश्त को तकती परेशान कुन सोचों के शिकंजे में वो जकड़ी हुई नजर आने लगी थी। लफ्ज़ होने वाली बहू ने तो इसका सांस तक रोक दिया था। तौकीर और इसके घर वाले तो पक्कियाँ पकाए बैठे थे कि यहाँ सारा रुखसत और वो हीरा और असद की बात शुरू करें।
اور پھر ان پریشان کن سوچوں میں گھری وہ سوئی جاگی رہی کہ الارم کی وائبریشن نے سحری کے وقت کی اطلاع دے دی تھی۔ میں فیصلہ آباد جا رہا ہوں، کوئی شادی میں شرکت کے لیے مجھے مجبور نہ کرے۔ افطاری میں ابھی 2 گھنٹے تھے کہ گھر میں ایک نیا جھگڑا چھڑ گیا۔ جھگڑے نے ایسی سنگینی اختیار کر لی کہ داماد جی نے سب چھوڑ چھاڑ کر واپسی کے لیے رختے سفر باندھ لیا۔ توقیر کا یہ ارادہ لبنہ کے ہاتھ پیر پھلا گیا تھا۔ توقیر اچھا غصہ تھوک دیں، حمزہ بچہ ہے، نادان ہے، ایک تو افطاری کی تیاری کی فکر، دوسری فکر اس جھگڑے نے ڈال کر اچھا خاصا انتظار سا پھیلا دیا۔ ہمیشہ کی طرح داماد جی حمزہ کے ساتھ پھر سے کوئی نہ کوئی پھڈا پال کر بیٹھ گئے تھے، اور اس بار شاید حمزہ کا جواب دے گیا تھا کہ داماد جی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ نادان ہے، بچہ ہے۔ داماد جی کو تو اچھے موڈ میں بات برداشت نہ تھی کہ لبنہ حمزہ کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولے۔ اس وقت وہ سخت حالت جلال میں تھے۔ بھلا کیسے برداشت ہونا تھا لفظ نادان اور بچہ؟ غصے میں دہاڑتے ایسا داماد جی کے قابو آیا کہ بس اگلے ہی لمحے اس نادان کو بھی چبا ڈالتے اور بچے کو بھی۔ کوئی 50 کے قریب بیوی کو طنز کرنے کے باوجود داماد جی کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بدتمیز، بد لحاظ، بد زبان، نہ جانے اس قبیلے کے کون کون سے الفاظ ڈھونڈنے داماد جی نکل پڑے تھے۔ آج دوپہر کو سالے کی بد لحاظی، بدتمیزی کا جو سارا منظر تنہا دیکھا تھا، وہ سسرالی رشتہ داروں کو دکھا کر اس نادان اور بچے یہ سب سے تھو کروانا چاہتے تھے۔ سارا کی مہندی کے فنکشن کے لیے گھر کے پاس 2 گراؤنڈ میں سے ایک منتخب کر کے آج ہی فائنل کرنا تھا۔ یہ کام ابراہیم صاحب نے داماد جی اور حمزہ کے ذمے لگایا۔ حمزہ کے مطابق سامنے والا گراؤنڈ مناسب تھا ہر لحاظ سے، جبکہ داماد جی گھر کے بیک سائیڈ والے حق میں تھے۔ پہلے تو دونوں کا اسی بات پر اختلاف چھڑ گیا جو پورا راستہ جاری رہا۔ ایک تو گرمی، روزہ، اوپر سے گاڑی کا اے سی بھی خراب۔ داماد جی کے دماغ کی ہانڈی تو پہلے ہی گرم ہو گئی تھی۔ یار تم لوگوں کی گاڑی کے اے سی کو ہر وقت موت کیوں پڑی رہتی ہے؟ نازک مزاج داماد جی کی نازک طبیعت کا خیال کرتے پہلے ورک شاپ سے اے سی ٹھیک کروایا تھا، لیکن اے سی کی ٹھنڈ بھی داماد جی کا دماغ ٹھنڈا نہ کر سکی۔ داماد جی کی عادت تھی ایک دفعہ کی بات پر چھڑ جاتے تو پھر آسانی سے نارمل حالت میں نہیں آتے تھے۔ آغاز سفر میں اے سی کی خرابی نے ایسا چھیڑا کہ گراؤنڈ فائنل کرنے تک، جو کہ فائنل اس روز بھی نہ ہو سکا تھا، داماد جی چھڑے ہی رہتے تھے۔ پھر سالے کی بھی برداشت جواب دے گئی تھی۔ کس بات پر معافی مانگوں ابو؟ داماد جی نے تو ہنگامہ اتنا شدید کیا تھا کہ معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ گیا تھا۔ داماد جی نے سالے کی بدتمیزی، بد لحاظی، بد زبانی پر چراغ پا ہوتے پہلے تو شادی چھوڑ کر جانے کی دھمکی دی۔ جب سب گھر والے منتیں ترلوں پر اتار آئے تو داماد جی کی انا کو کسی حد تک تسکین ملی۔ اگلی شرط یہ رکھ دی کہ سالہ ان سے معافی مانگے گا تو ٹھیک، ورنہ داماد جی کا ورنہ اس بار تو بہت ہی خطرناک نوعیت کا تھا۔ غلطی بھی توقیر بھائی کی ہے، معافی میں ہی مانگوں۔ سب گھر والوں کے درمیان مجرم بنا کھڑا وضاحتوں پہ وضاحتیں دینا بری طرح سے کھول رہا تھا۔ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی داماد جی کی ہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ 3 روز کے اختلاف کے بعد داماد جی اور سالہ گھر کے سامنے والے گراؤنڈ پر متفق ہوئے، تو بس اب اگلا مرحلہ کرایہ ادا کر کے گراؤنڈ رکوانا تھا۔ ساری بات مالکان سے فائنل ہو چکی تھی، بس اس دوران یہ ہوا کہ حمزہ کا موبائل گرا اور خراب ہو گیا۔ اب گراؤنڈ مالکان کے پاس توقیر کا نمبر تھا۔ رابطے کے لیے انہوں نے جو توقیر کے نمبر پر 100 کے قریب کالز کی تھیں، تو ہر بار فون پاور آف ملا۔ آف رکھنے کی بظاہر تو وجہ یہی نظر آتی کہ سحری کھا کر داماد جی ایسے گھوڑے بیچ کر سوتے تھے۔ پھر آنکھ اس وقت کھلی تھی جب گراؤنڈ ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مالکان نے دوسری پارٹی سے بات فائنل کر لی تھی۔ جان بوجھ کر توقیر بھائی نے ہی سب کیا ہے لبنہ آپی۔ حمزہ کے مطابق گھر کے قریب والا گراؤنڈ ہر لحاظ سے بہتر تھا، آنے جانے کی بھی سہولت تھی، گراؤنڈ تک جانے میں سواری کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، کرایہ بھی بہت مناسب تھا۔ یہ حرکت توقیر نے جان بوجھ کر اس لیے کی تھی کہ اس کی مرضی تھی پیچھے والے گراؤنڈ کو فائنل کیا جائے۔ ہر معاملے میں ضد، ہر معاملے میں اپنی مرضی۔ میں تو سوچتا ہوں اس بندے کے ساتھ آپ کا کیا بنتا ہوگا۔ ایک دم سے یہ بات کہہ کر حمزہ نے ایک دکھ، ایک تکلیف پھر سے کھینچ کر پردہ اٹھا دیا تھا جو ابھی تک سب کی نظروں سے چھپی تھی، ماحول پر سناٹا سا طاری کر دیا۔ بلکہ نجمہ کی دکھ بھری نگاہیں دیکھ کر ابراہیم صاحب کا اپنا دل مغموم سا ہو گیا۔ بہرحال خود کو سنبھالتے ہوئے اس حالیہ مسئلے کو سلجھانا اب گھر کے سربراہ کی ذمہ داری تھی۔ حمزہ، کچھ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غلطی ہماری ہے یا سامنے والے کی۔
صرف یہ دیکھتے خود کو جھکانا پڑتا ہے کہ سامنے والے سے ہمارا رشتہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں جھک جانے میں ہی کوئی فرق نہیں آ جاتا۔ ممکن تھا کہ اس بار حمزہ اکڑا ہی رہتا، وہ تو بس اپنی محبت کرنے والی بہن کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر جھکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ داماد جی ایک اور محاذ پر فاتح رہے تھے، سالے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کیا تھا، اور جس گراؤنڈ کے لیے اپنی مرضی تھی اسی کو فائنل بھی کروایا تھا۔ 29 روزے تمام ہوئے تو چاند اپنا دیدار کروا کے اگلے روز اعلان عید کروا گیا تھا۔ اب بتاؤ بچوں، کیا کہا تھا کہ روزے 29 ہوں گے؟ داماد جی کی ایک اور پیشن گوئی درست ثابت ہو گئی تھی۔ روزے 30 کے بجائے 29 ہوئے تھے۔ داماد جی شرط جیت گئے، اور اب شرط کے مطابق ہیرا اور حمزہ نے انہیں اپنی اپنی پاکٹ منی سے کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلانا تھا۔ ہیرا نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تھی، حمزہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہیرا دفع کرو، 4-5 ہزار کا کھانا کھلا دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سے معاملات میں داماد جی سے الجھنے کے بعد زندگی نے حمزہ کو یہ بات سمجھا دی کہ کبھی کبھار ہم اپنی انا اور ضد کی وجہ سے جو خرابی ڈالتے ہیں وہ کسی اور کو سہنی پڑ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی بات کی وجہ سے لبنہ آپی کو توقیر بھائی سے کچھ بھی سخت سننا پڑے۔ یہ ایک بھائی کی محبت تھی اپنی اس بہن کے ساتھ جس نے اس کا خیال ہمیشہ رکھا تھا، بڑی بہن بن کر نہیں، ماں بن کر۔ تمہاری ساس کا فون آیا تھا۔ کمرے میں اس وقت 2 نفوس موجود تھے، نجمہ اور لبنہ۔ عید کا پرمسرت دن جو کہ بہت مصروفیت بھرا تھا گزارنے کے بعد رات میں کچھ گھنٹے پرسکون میسر آئے تو لبنہ اپنی اور نجمہ کی چائے ان کے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ اس وقت سب اہل خانہ گھر سے باہر تھے۔ حمزہ سب کو آئس کریم کھلانے لے کر گیا تھا، توقیر بھی انہی کے ہمراہ تھا۔ کھانے پینے کا کوئی موقع بھلا داماد جی کب ہاتھ سے جانے دیتے تھے؟ جبکہ ابراہیم صاحب کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں سو گئے تھے۔ اچھا، چائے کا گھونٹ بھرتے لبنہ کا استفسار تعجب بھرا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ لبنہ کے تعجب کی وجہ یہ تھی کہ چاند رات کو اس نے خود فون کر کے ساس کو عید کی مبارکباد دی تھی، اور صبح عید کے دن ابراہیم صاحب اور نجمہ نے الگ الگ ساجدہ بیگم سے فون پر سلام دعا کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ابراہیم صاحب مٹھائی کے ساتھ سوٹ ساجدہ بیگم کو TCS کروانا نہ بھولے۔ ابراہیم صاحب کا یہ طریقہ اپنے جگری دوست سلمان احمد کی زندگی میں بھی تھا، اور اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی پر قائم تھے۔ سب کے باری باری سلام دعا کرنے کے بعد ساجدہ بیگم کا فون خود سے کرنا عام بات نہ تھی۔ لبنہ کا تعجب بنتا تھا۔ وہی ہیرا اور اسد کے رشتے والی بات۔ یہ موضوع ایسا تھا کہ نجمہ کا چہرہ اور اس پہ چھائے تفکرات نے گہرا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی حال لبنہ کا بھی تھا۔ ابھی تو ہم سارا کی شادی میں لگے ہیں، آخر بار بار یہ بات لبنہ کچھ الجھ سی گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ساجدہ بیگم کے دل و دماغ میں چل کیا رہا تھا۔ یہی کہا تھا تمہارے ابو نے، نجمہ چائے بھی بے دلی سے ختم کر رہی تھی۔ تو پھر وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جماتی نظر آ رہی ہیں۔ ناگواری سے بھرے الفاظ نے نجمہ کے لہجے میں درشتگی بھر دی۔ نجمہ کے مطابق ساجدہ بیگم تو ہیرا اور اسد کے رشتے کو لے کر اتنی جلدی میں ہے کہ سارا کی شادی پر ہی ہیرا کو اسد کے نام کی انگوٹھی پہنا کر بات پکی کر لیں۔ امی اسد کسی طرح بھی مناسب نہیں ہماری ہیرا کے لیے۔ پہلی بار سسرال کے بارے میں زبان کھول رہی تھی۔ یہ موضوع تھا ہی ایسا کہ اس پر وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس پر چڑ سی جاتی، اور اس کی وجہ توقیر کے بھائی کے وہ لچھن تھے جو بھابھی ہونے کے ناطے صرف لبنہ جانتی تھی۔ بد زبان، بد لحاظ، کام چور، آتشی مزاج، اور غصے کا تو ایسا خراب ہاتھ اٹھانے میں 1 منٹ کی دیر نہ لگانے والا۔ نجمہ کا دل اندیشوں کی اماجگاہ بن گیا۔ کبوتر بازی کا شوقین، 1 نمبر کا ہڈ حرام، اور تعلیم صرف FA۔ کہاں ہماری پڑھی لکھی لیکچرار ہیرا، اور کہاں ان کا بگڑا سپوت۔ ہائے میرے خدایا، میں کیا کروں؟ فکر مندی میں گھری نجمہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ نجمہ کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ ایک بیٹی کی حالت ان کے سامنے تھی، اب دوسری کو بھی انہی سب حالات کے حوالے کر دینا۔ اس معاملے میں ابراہیم صاحب مجبور تھے۔ لبنہ کی دفعہ ان کی مجبوری جگری دوست کی دوستی تھی، اور اب یہ مجبوری تھی کہ وہ گھرانہ ان کی بڑی بیٹی کا سسرال تھا۔ ہیرا کے معاملے میں انکار کرتے تو غبار میں لبنہ نے آنا تھا۔ امی میں تو کہتی ہوں اس بار ساری مجبوریوں کو ایک طرف رکھتے ابو کھول کر انکار کر دیں۔ یہ کہتے لبنہ بہت تلخ سی نظر آئی تھی۔ شاید ان تلخیوں کی وجہ سے وہ سب کچھ تھا جو اس نے سسرال میں برداشت کیا تھا۔ آخر کیوں امی ایک اور بیٹی ابو کے دوست کے احسانات کا بدلہ چکانے کی بھیٹ چڑھا دی جائے؟ کیا ایک بیٹی کافی نہیں ہے؟ آج بھی اپنی بات ہوتی تو وہ خاموشی رہتی۔ لبنہ کا دل گرفتہ لہجہ ماں کا دل چیر گیا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے شخص کی خاموش سماعتوں کو لبنہ کے اس سوال نے ایسا جھنجھوڑا
کہ دل مضطرب نے اس شخص کو پوری رات ایک پل کے لیے سکون سے سونے نہ دیا تھا۔ آخر کیوں ہمیشہ مجبوریوں کے توق گردنوں میں ڈالتے، اپنی زندگیوں کے فیصلے دوسروں کی خواہش اور مرضی کے مطابق کرتے؟ بے چینی سے کروٹیں بدلتے اس شخص نے نیند، سکون بہت دور نظر آ رہا تھا۔ ان الفاظ کی گونج نے دل میں اضطراب کا طوفان برپا کر دیا۔ پریشان آنکھوں کے سامنے 5 سال پہلے والا وہ منظر گھوم گیا، جب ایک دوست نے صرف اپنے دوست کے احسانات کے بدلے اپنی چہیتی خدمت گزار بیٹی کا رشتہ اس دوست کی خواہش پر اس کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ ایک دفعہ لبنہ سے اس کی مرضی تو پوچھ لیں، اندیشوں کی زد میں گھری ماں نے فوراً فیصلہ کرنے سے پہلے آخری بار التجا کی تھی۔ کیا ضرورت ہے لبنہ سے پوچھنے کی؟ وہ میری بیٹی ہے، انکار نہیں کرے گی۔ اس وقت دوست کے احسانات پر ممنون تشکر دل احسان مندی میں گھرا تھا۔ شہزادیوں کی طرح رکھیں گے ہماری بیٹی کو، یہ یقین تھا اس دل کا جس نے بیٹی سے ایک بار بھی اس کی مرضی پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس کی۔ وہ احسانات بھی تو چھوٹے نہیں تھے۔ بے قراری سے نیند سے محروم اس شخص نے کروٹ بدلی تھی۔ دل نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ احسانات واقعی چھوٹے نہ تھے۔ اس مشکل گھڑی میں اگر وہ مخلص دوست کام نہ آتا تو آج نوبت فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگنے پر آ جاتی۔ تو بس چکا دیا بدلہ، تو کیا ضروری ہے اب ایک اور بیٹی ان احسانات کا بدلہ چکانے کی بھیٹ چڑھا دی جائے؟ دل کے نہا خانوں سے ابھرتا گونجتا یہ سوال کئی روز سے الجھے دماغ میں چکرا رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار فیصلے مجبور ہو کر دوسروں کی خواہش اور مرضی کے مطابق کیے جائیں۔ دماغ کو درست فیصلے کی طرف لاتے پرسکون ہو گئے تھے وہ۔ لڑکے کی فلائٹ تاخیر کا شکار ہو گئی تھی، شاید شادی کی تاریخ آگے بڑھا دی جائے۔ سارا کی شادی کا ہنگامہ شروع ہوا ہی تھا کہ اس خبر نے ابراہیم صاحب کے گھرانے کو ایک نئی الجھن سے دوچار کر دیا۔ سارا کا ہونے والا شوہر فہد، جو کہ کینیڈا میں مقیم تھا، وہیں ملازمت کرتا تھا، اس کی فلائٹ تاخیر کا شکار ہوئی تو لڑکے والوں نے تاریخ آگے بڑھانے کا پیغام بھجوا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی ابو؟ کارڈ چھپ چکے، ہال بک ہو چکے، مہندی کے فنکشن کے لیے بک کیا گیا گراؤنڈ ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ کیٹرنگ والوں سے بھی جب طے پا چکے ہیں تو رشتہ داروں کو کارڈ پہنچ چکے ہیں۔ بہت سے دور دراز کے شہروں سے آئے رشتہ داروں نے ہوٹلز میں روم بھی بک کرا لیا۔ اب اچانک سے یہ اطلاع! ہائے میرے اللہ! نجمہ تو دل تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ ہیرا بھی فکر مندی کی لپیٹ میں نظر آئی تھی۔ فکر مندی میں تو گھر کے سربراہ ابراہیم صاحب بھی گھر گئے تھے، مگر اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے حوصلہ قائم رکھے ہوئے تھے۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے لبنہ کی جو دلی حالت پریشانی تھی وہ تو تھی، لیکن اس سارے معاملے کو لے کر شوہر کے ہاتھوں جو باتیں طنز سننے کو ملے تھے وہ ایک الگ ہی تماشا شروع ہو گیا۔ لو کر لو اجنبی اور انجان لوگوں میں بہن کی شادی۔ داماد جی تو ایسے تپے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جیسے سب سے زیادہ فکر مند وہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو بس ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ کوئی بات ہاتھ آئے اور سسرالی رشتہ داروں کے سامنے یہ فخر سے جتانے کا موقع مل جائے کہ داماد جی کا گھرانہ جانا پہچانا بھی تھا۔ تبھی ان کی طرف سے ابراہیم صاحب کے گھرانے کو کوئی ایسی پریشانی شادی کے وقت دیکھنے کو نہ ملی۔ لڑکا باہر کے ملک میں رہتا ہے، اچھا کماتا ہے، بس یہ سن کر تم لوگوں کی رال ٹپک گئی۔ داماد جی تو ایسے لبنہ کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ گئے کہ لبنہ ہڑبڑا سی گئی۔ بجائے اس موقع پر اندیشوں میں گھری بیوی کو تسلی دیتے، توقیر کو اگلے پچھلے بدلے لینے کا موقع مل گیا۔ اور ہاں یہ بھی بتا دوں، یہ فلائٹ کی تاخیر بس بہانہ ہے۔ خوبانیوں سے بھری پلیٹ کے ساتھ خوب انصاف کرتے داماد جی انکشافات بھی نئے نئے کر رہے تھے جو ابھی تک لبنہ کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ لکھ لو، یہ لڑکا فراڈ ہے۔ داماد جی کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی ماہر نجوم ہو یا پھر ماہر شخصیت شناس۔ دیکھ لینا کوئی اور ہی چکر نکلنا ہے۔ یہ ایک اور انداز داماد جی نے اپنے علم کی روشنی میں لگایا تھا، یہ اندازہ۔ اب پتہ نہیں وہ علم تھا کون سا چکر۔ گھبراہٹ کی ماری لبنہ نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ داماد جی کے اندازوں، پیش گوئیوں اور گہرے علم کے مطابق لڑکا فراڈ تھا۔ فلائٹ کی تاخیر محض ڈرامہ ہے، اصل میں تو لڑکے نے باہر شادی کر رکھی ہے۔ وہ تو اب اس کے ماں باپ کو اس کے لچھنوں کا پتہ چلا تو اپنی عزت بچانے کے لیے فلائٹ کی تاخیر کا ڈرامہ رچا دیا۔ دیکھ لینا کوئی انہوں نے بارات وارات لے کر نہیں آنا۔ ایک دم سے اتنی بڑی بات لبنہ کا دل تو سن کر لرز کر رہ گیا۔ اللہ نہ کرے توقیر۔ ایسے موقع پر لبنہ شوہر کو تعصب سے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ کبھی بھی ان 5 سالوں میں توقیر کے پاس اپنی بیوی کے لیے حوصلہ تسلی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے دکھ اور غم میں تنہا ہوتی تھی۔ کیوں؟ ایسی باتیں منہ سے کیوں نہ نکال لوں؟ یہ تو اس پردیسی بابو کی اصلیت تم سب لوگوں کے سامنے آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ اجنبی لوگوں میں رشتہ کر کے کتنی بھول کی تھی۔
दामाद जी तो ऐसे वसूख से सब बातें कर रहे थे कि जैसे इंटेलिजेंस में हों। फहद की 2 नंबरी और इसके घर वालों की चालबाजी जान चुके हैं। बस सब लुबना और इसके घर वालों की आंखें खुलने की देर है। जो शादी की तारीख करीब आ रही थी, फिक्र बढ़ती जा रही थी। फहद से कई बार हमजा ने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हो रहा था। इब्राहिम साहब भी फहद के घर वालों को फ़ोन करके सूरत हाल मालूम कर चुके थे। आज आ रहा है या कल आ रहा है, हर रोज़ एक नया दिन, नई तारीख, लड़के की फ़्लाइट के आने की सुनने को मिल रही थी। आखिर असल मामला क्या है, अगर खोलकर बता दें तो बेहतर होगा। इत्मीनान रखें, तसल्ली से काम लें। लड़के वालों के ये कहने के बावजूद ना दिल को तसल्ली मिल रही थी, ना ही इत्मीनान। शादी में बस 5 रोज़ बाकी रह गए। इब्राहिम साहब के घराने के सर पर तो जैसे नंगी तलवार लटका दी गई थी। जाहिर सी बात थी, लड़की वाले थे, भला कैसे इत्मीनान तसल्ली रख सकते थे। नजमा तो निढाल सी होकर एक कोने में पड़ गई, जबकि इब्राहिम साहब सारी सारी रात जाग कर गुजारते थे। सब ड्रामा है, नाटक है। दिन जो गुजर रहे थे, दामाद जी की पेश गोइयों में इजाफा हो रहा था। मैं काम कर कर के मर गया। नवाबजादों ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया। दामाद जी सारे मामले को अपने दिमाग के मुताबिक, जिसे वो आइंस्टाइन का कैद समझते थे, अजीब सा रंग दे दिया। फ़्लाइट की ताख़ीर, शादी की तारीख आगे बढ़ाने को इनकार करार दे दिया। खुदा न खास्ता लड़के वालों ने इनकार तो नहीं किया। लुबना को तौकीर की सोच पर हैरत हुई थी। ये इनकार ही है एक तरह से। लुबना बेगम खुबानियों से इंसाफ करने के बाद दामाद जी ने आलू बुखारी की प्लेट करीब कर ली थी। खाने की शौकीन दामाद जी ने यह आदत भी बिल्कुल अपनी वालदा मोहतरमा से ही ली थी। ना भूख ख़त्म होती, ना ही दिल भरता था। ज़्यादा खाकर बदहज़मी हो जाती तो इस बदहज़मी का तोड़ भी खुराक से किया जाता। देख लेना, चक्कर ज़रूर और ही निकलना है। लफ्ज़ चक्कर तो दामाद जी इन दिनों यूँ कसरत से इस्तेमाल करने लगे थे जैसे सारा चक्कर अपनी आंखों से देख आए हों। खुबानी के बाद आलू बुखारी के प्लेट का भी सफाया हो गया, जबकि हैरत भरी आंखों से लुबना शौहर को देखकर सोच कर रह गई कि दामाद जी ससुराल में आराम भी डट कर रहे हैं। पूरा महीना अपनी आओ भगत भी खूब करवाई। जो चीज़ खाई हो ट्रे में रखकर पेश की जा रही थी। जो भी खानी हो बस उसका कह दो। फिर भी शिकवे शिकायतें यूं की जा रही थी जैसे शादी के सारे काम दामाद जी ने तनहा किए थे। बाकी तो सब टांग पे टांग चढ़ाए बैठे रहे। सर दाह भरते लुबना सिर्फ यही सोच सकती थी। यही तो होता है देखे भाले और ख़ानदानी लोगों में रिश्ता जोड़ने का फ़ायदा। इब्राहिम भाई, ये इरशाद साजिदा बेगम का था, जिन्हें सारे फैसले की फौरी इत्तला होनहार सबूत ने बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ फ़ोन पर दी थी। और अगले ही रोज़ साजिदा बेगम ने सुबह सवेरे फ़ोन खड़का दिया। मैं शादी में शिरकत के लिए लाहौर आने की तैयारी पकड़ दी थी तो आगे से तमाशा सुनने को मिल गया। साजिदा बेगम की तसल्ली, हमदर्दी का अंदाज भी निराला ही हुआ करता था। यूँ लगता कि परेशान हाल शख्स से हमदर्दी कम जिता रही है, तंजिया गुफ्तगू ज़्यादा हो रही है। तौकीर अब सब अपने अहम काम छोड़ कर आप लोगों के साथ तैयारियों में लगाए। लफ्ज़ अपने काम तो साजिदा बेगम ने यूँ अंदाज में कहा था कि हर समात को यकीन होने लगा कि फ़ोन किसी हमदर्दी में नहीं किया गया, सिर्फ अपनी बड़ाई, अपने एहसानात जिताने के लिए किया गया था। अब उनके तंज़ों की भी अलग दास्तान थी, और वो ये थी कि साजिदा बेगम ने असद के लिए सारा का रिश्ता मांगा था। साजिदा बेगम को तो यकीन कामिल था कि दोस्त के एहसानात के बोझ तले दबे इब्राहिम साहब अपनी दूसरी बेटी भी उन्हें दे देंगे, और लुबना के अलावा एक और खिदमत गुजार बहू हाथ लग जाएगी। वो तो फहद का रिश्ता शादी के लिए आ गया था। अच्छा, हमें ही देर हो गई बात करने में। टेढ़े मेढ़े मुँह बनाती साजिदा बेगम ने सारा की मंगनी की मिठाई इस बुरे तरीके से खाई थी कि देखने वालों का दिल ख़राब सा हो गया। लुबना आपी, आपकी सास तो इस गंदे तरीके से मंगनी के लड्डू खा रही थी जैसे कि घटिया दुकान से मिठाई मंगवाई हो। हमजा उनके अजीब से तासुरात, बड़ा बुरा सा मुँह बनाकर मिठाई खाने वाली बात को हज़म ना कर पाया था। नहीं खाई तो ना खाएं, मिठाई खाकर भी हम पर जैसे एहसानी किया जा रहा है। एक तो हमजा वैसे ही साजिदा बेगम को दिली तौर पर पसंद ना करता था, ऊपर से ये नाज नखरे। पता नहीं किस हौसले से ये सब रवैये बर्दाश्त करती हैं आप लुबना आपी। बस अब हीरा के लिए इधर उधर ढूंढा ढांडी ना कीजिएगा इब्राहिम भाई। साजिदा बेगम ने खुले अल्फाज में असद के हवाले से बात नजमा और इब्राहिम साहब के कान में डाल दी। इन दोनों की तरफ से साजिदा बेगम को जवाब वाज़े ना मिला तो लुबना के कानों में फूंके मारना शुरू कर दी। चलो नजमा बहन, अपने मुश्किल वक्त में काम आते हैं। हम तो अभी भी काम आने को तैयार हैं। फ़ोन बंद करते साजिदा बेगम ने जो बात कही वो नजमा फौरी तौर पर तो ना समझ सकें। अगले रोज़ लुबना की ज़ुबानी इसकी वजाहत ने सब समझा दिया था।
سارا اور اسد کی شادی، جس نے بھی یہ بات سنی ہکا بکا رہ گیا۔ رات 1-1.5 گھنٹہ تک ٹہلتے توقیر نے ماں سے لمبی چوڑی فون پر گفتگو کی تھی۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ سارا کی شادی اسد سے کر دی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تجویز ابراہیم صاحب کے لیے حیران کن تھی۔ پہلے ہیرا، اب سارا، نجمہ بھی دنگ رہ گئی تھی۔ لبنہ آپی، آپ کی ساس آخر کھاتی کیا ہیں جو فارغ بیٹھے سے فضول مشورے دیتی ہیں؟ ساجدہ بیگم کے مطابق فہد کا گھرانہ کسی دھوکے بازی پہ تولا ہے، شادی کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں، جبکہ اس مشکل گھڑی میں ساجدہ بیگم کا خاندان اور ابراہیم صاحب کے گھر والوں کے لیے کام آنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے لیے جو مشورہ اور تجویز ساجدہ بیگم نے دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر فہد مقررہ تاریخ تک نہیں پہنچتا تو فہد کی جگہ اسد حاضر خدمت ہے۔ بھائی ہمارے تو خاندان کے خون میں شامل ہے مشکل وقت میں اپنوں کے کام آنا۔ دیکھو کتنا بڑا دل ہے میری ماں کا، اور ماں کی اس پیشکش کو لے کر صاحبزادے ایسے فخر سے سینہ پھلائے سسرال میں پھر رہے تھے کہ ابراہیم صاحب کی بیٹی سارا کسی غلط طریقے سے شادی کرنے چلی تھی، اور غلطی بھی ایسی جو زمانے کی نظر میں ذلت اور رسوائی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ساجدہ بیگم نے پیشکش کرتے ایک عظیم عورت ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ہیرا ہو یا سارا، میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ یقیناً ساجدہ بیگم کے پیشکش کا مقصد اپنی عظمت کے جھنڈے لبنہ کے میکے میں گاڑنے کے علاوہ پکی پکائی کھیر اپنے نکمے نکھٹو کبوتر باز بیٹے کو کھلانا تھی۔ شادی کی تیاری تو مکمل ہی ہے نا، بس دولہا ہی نہیں ہے، ساس اور شوہر کی تیزیاں دیکھنے والی تھی۔ لبنہ کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا، دل جب پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے توقیر؟ لبنہ تو ہیرا کے ساتھ اس کا نام سن کر اندر ہی اندر لرز جاتی تھی، اب دیور کے ساتھ سارا کا نام ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا؟ لبنہ بیگم، توقیر تو ایسا پرجوش نظر آ رہا تھا جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہو۔ لبنہ آپی کے دیور سے شادی، زندگی سارا کی، اور اس کا فیصلہ کر رہے تھے لبنہ کے سسرال والے۔ سارا تو اس سن کر بھڑک اٹھی۔ احتجاج کرنا حق تھا اس کا۔ اس احتجاج کی وجہ سے لبنہ کے ساتھ سسرال والوں کا رویہ جو وہ 5 سال سے دیکھتی آ رہی تھی اور اندر ہی اندر بہن کی بے بسی پر جلتی کوڑتی رہی تھی، بہو نہ ہوئی مفت کا نوکر ہاتھ لگ گیا۔ سارا کی سوچ سے حمزہ ہیرا بھی متفق تھے۔ میری شادی فہد سے ہوتی ہے یا نہیں یہ میری قسمت، مگر میں اسد سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس نے پوری جرات کے ساتھ پہلی بار باپ کے سامنے زبان کھول لی تھی اور اپنا وہ 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ کیا آپ ہی کافی نہیں؟ آپ کے مرحوم دوست کے احسانات کا بدلہ ساری زندگی اپنی ہڈیاں رگڑتے اتارنے کے لیے؟ سارا نے یہ سوال باپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ سارا تھی جس نے اپنے لیے احتجاج کیا تھا، یہ سارا تھی جس نے اپنے لیے باپ کے سامنے شکوہ بلند کیا تھا۔ اگر فضا میں کسی شے کا شور تھا تو صرف سارا کے ان سوالات کی بازگشت کا۔ برقی کمکموں سے سجا ابراہیم صاحب کے گھر کے سامنے والا گراؤنڈ روشنیوں کا شہر معلوم ہو رہا تھا۔ ہر نگاہ کا محور سارا بنی ہوئی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی، کچھ ہی دیر میں لڑکے والے مہندی کے رسم کے لیے پہنچنے والے تھے۔ سارا کی شادی مقررہ تاریخ پر فہد کے ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ شادی سے ٹھیک 3 روز پہلے وہ پاکستان آیا تو اندیشوں میں گھرے ابراہیم صاحب کے گھرانے کے ہر فرد کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ ہر دل شاد نظر آنے لگا سوائے ساجدہ بیگم اور داماد جی کے۔ فہد کے آ جانے سے ان کا نکھٹو بیٹا اسد جو پکی پکائی کھیر کھانے سے محروم رہ گیا تھا اور ان کے منصوبے پر پانی بھی پھر گیا۔ ناگواری کا اظہار ساجدہ بیگم کے ٹیڑھے میڑے منہ کے زاویوں خوب کھینچ تان کر جبراً مسکرانے سے ہو رہا تھا۔ داماد جی کی سب اندازے پیش گوئیاں جو پتہ نہیں کس کے علم کے مطابق تھی غلط ثابت ہو گئیں۔ بس اسی بے چین سی کیفیت میں ہر کسی پر اعتراض کر رہے تھے تو کبھی کسی پر تنقید۔ کتنا فضول لباس پہنا ہے حمزہ نے۔ داماد جی کو سالے کا کرتا اور اس کے ساتھ گلے میں ڈالا زرد دوپٹہ جو آج کل مہندی کے فنکشن کا فیشن ہے، چھچور پنا لگ رہا تھا۔ اور یہ تم کیا بنی ہو؟ سالے کے بعد توقیر کے کیمرے میں بیوی آ گئی تھی جس کی تیاری پر بھی اسے اعتراض تھا۔ کیا ہوا توقیر؟ لبنہ اچھی بھلی لگ رہی تھی، مناسب سا میک اپ، سلیقے سے بنائے بال، نفیس سے لباس میں لبنہ کو کئی مہمان خواتین سراہ چکی تھی۔ اتنا پیسہ پارلر پر لگا کر ایسا عام سا ہی لگنا تھا تو فکرہ ادھورا چھوڑتے توقیر نے سر جھٹکتے ہاتھ بھی بالکل والدہ محترمہ کی طرح ہی جھٹکا تھا۔ اور ایک ہماری والدہ محترمہ ہے۔ پھر جو توقیر نے والدہ محترمہ کے حسن کے قصیدے پڑھنا شروع کیے تو ان کو سن کر لبنہ کو ایسا لگنے لگا بس پوری دنیا میں ایک پری چہرہ ساجدہ بیگم ہے اور باقی سب چڑیلے پھر رہی ہیں۔
لبنہ کے بعد اب داماد جی نے ہیرا کی طرف اپنا کیمرہ موڑ لیا۔ یہ ہیرا نے اپنی کن چھچوری سہیلیوں کو بلایا، نہ ہنسنے کی تمیز، نہ پہننے کی، نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ یہ بول کیسے رہی ہیں، ہنستی دیکھو کیسے ہیں، چھچورے انداز سے۔ لو یہ فلاں کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں، بھلا بتاؤ چھچوریاں کہیں سے لگ رہی ہیں کالج لیکچرار۔ کاموں میں لگی لبنہ کو شوہر کی جہاں باریک بینی حیران کر رہی تھی، ساتھ ہی بیکار کے تبصرے کوفت کا شکار کر رہے تھے۔ ہیرا نے لہنگا کیوں پہننا ہے؟ سہیلیوں کے بعد پنجہ تنقید میں بیچاری بے خبر ہیرا بھی آ گئی تھی۔ یہ دلہن تھی، یہ لہنگا پہن رکھا ہے۔ یقیناً یہ اعتراض ہیرا پر اس شیروانی کی فرمائش کی بدولت ہوا تھا جس کے لیے داماد جی نے سسرال میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ پہنوں گا تو صرف شیروانی، ورنہ شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ اس ضد پر داماد جی نے سسرال میں طوفان برپا کر دیا، پہنوں گا تو یہی۔ اس پر یہ آخری فیصلہ تھا۔ اور شیروانی کے قصے کو لے کر جہاں لبنہ کے سب گھر والے حیران ہوئے، ہیرا نے سب سے زیادہ ہنسی مذاق اڑائی تھی۔ داماد جی کے مطابق ہیرا کا ہنسی مذاق کے زمرے میں آتا تھا۔ اب شیروانی کا بدلہ لہنگے سے لے کر گویا حساب برابر کیا جا رہا تھا۔ آج کل لڑکیاں بچیاں شادیوں میں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں توقیر، اور پھر اس کی کمائی، اس کی مرضی، جو بھی پہننے وہ۔ لبنہ کو شوہر کا اعتراض خواہ کا لگا تھا کہ اندر ہی اندر سٹ پٹا گئی۔ اس کے سٹ پٹانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ توقیر نے بھی تو شیروانی کی ضد پوری کروا کے دم لیا تھا، اور اس کی اپنی کمائی ہے، جو مرضی فیشن کرے۔ عین ممکن تھا لفظ اپنی کمائی کے مفہوم کو پوری طرح سمجھتے۔ داماد جی ہتھے سے ایسا اکھڑتے کہ نوبت پھر سے دھمکیوں پر آ جاتی۔ وہ تو لبنہ ہی مہمانوں کو مٹھائی چائے دینے کا بہانہ بنا کر سامنے سے ہٹ گئی تھی، ورنہ داماد جی نے مہمانوں کا لحاظ رکھے بغیر ایسی دھمال ڈالنی تھی کہ مہمانوں نے بھول ہی جانا تھا کہ وہ مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے آئے یا ابراہیم صاحب کے سر چڑھے داماد جی کی دھمالی دیکھنے آئے ہیں۔ سارا کی شادی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچی۔ ابراہیم صاحب اور نجمہ نے بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر کے رب کا شکر ادا کیا، لیکن اس شادی کے پورے فنکشن میں داماد جی کو نکتہ چینیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ کبھی کسی بات پہ تو کبھی کسی بات پہ میں۔ بھائی نے پینٹ کوٹ تو بڑا مہنگا سلوایا تھا، سارا کو اندازاً کتنی سلامی ملی ہوگی۔ عورتوں والے انداز میں داماد جی کی نکتہ چینیاں اور خواہ کے سوالات۔ سامنے بیٹھا توقیر لبنہ کو ہو بہو ساجدہ بیگم لگا تھا، بس دوپٹہ اڑا دینے کی کسر تھی۔ اور اب یہ ریسٹورنٹ میں فہد اور سارا کی دعوت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا اور فہد کی کچھ روز بعد کینیڈا کی فلائٹ تھی۔ ابراہیم صاحب نے داماد اور لبنہ کے جانے سے پہلے ریسٹورنٹ میں دعوت رکھی تھی، بالکل ایسی دعوت ریسٹورنٹ میں ابراہیم صاحب نے توقیر اور لبنہ کی شادی کے بعد بھی دی تھی۔ پتہ نہیں خواہ کے اعتراض کا مقصد کیا تھا۔ فضول میں ریسٹورنٹ کا پکھنڈ پالا جا رہا ہے، گھر میں کم پیسوں میں اپنے نئے داماد کے اعزاز میں دعوت رکھ لیتے۔ مہنگائی کا کیا عالم ہے، اور تم لوگوں کی فضول خرچیاں۔ داماد جی کا انداز تو اس وقت ایسا تھا کہ بہت کفایت شعار انسان ہو جو 1 روپیہ بھی 100 دفعہ سوچ کے خرچ کرتا ہو، جبکہ داماد جی کی فضول خرچیوں کا تو ایک زمانہ گواہ تھا، ابو جی کی مرضی، اور جیسا بہتر سمجھیں ہم بلا وجہ کیوں مداخلت کریں۔ ان لوگوں کی خوشی ہے، سارا نے باہر چلے جانا، پھر پتہ نہیں کب آنا ہو۔ سارا کی فلائٹ کے اگلے روز لبنہ اور توقیر کی بھی فیصلہ آباد روانگی تھی۔ روانگی کے لیے تیاری کرتی لبنہ کو توقیر کی باتیں الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ میں تو بس ایک بات کر رہا تھا، تم تو بس جاہل عورتوں کی طرح پنجے جھاڑ کر پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ داماد جی کا موڈ بگڑنے میں لمحہ بھر کی دیر لگتی تھی۔ توقیر اکثر یہ لفظ پنجے جھاڑنا لبنہ جیسی دھیمے مزاج کی عورت کے لیے بولا کرتا تھا۔ ساجدہ بیگم کا فون آیا تھا، ہائے توقیر بیٹا جلدی واپس آؤ، ہم تو بڑی مصیبت میں آ گئے۔ داماد جی کا قیام شاید ابھی نئے داماد فہد کی رفع ضد میں 1-2 ہفتے سسرال میں اور طویل دیتا، ساتھ میں کچھ اور پرتکلف دعوتیں خاندان میں نئے نویلے جوڑے کے ساتھ اڑائی جاتی۔ وہ تو مشکل ایک دم سے ایسی آن پڑی کہ بس آنن فانن فیصلہ آباد کی طرف دوڑ لگانا پڑی۔ ساجدہ بھابھی کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھیے گا، اس پریشانی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ فون پر لبنہ کے ساتھ سے بات کرتے ابراہیم صاحب کا لہجہ بہت ہمدردانہ سا تھا۔ توقیر کے اہل خانہ میں جس مشکل کا شکار ہوئے وہ یہ تھی کہ اثر کا جھگڑا کچھ لوگوں سے ہو گیا۔ اس جھگڑے کی صورت میں جہاں پورے علاقے میں توقیر کے گھر والوں کی ذلت رسوائی ہوئی، تو وہاں اسد بھی ایسا شدید زخمی ہوا کہ بس جان بچ گئی تھی۔ اس جھگڑے میں غلطی بھی ساری اسد کی تھی۔ کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش میں اپنے بدمعاش دوستوں کو لے کر جو اس نے چڑھائی کی، تو اس دنگا فساد کی صورت میں اپنی ہاتھ پیر توڑوا بیٹھا۔ اب 2 ماہ سے اسپتال میں پڑا تھا۔
बात तो पुलिस तक पहुंच गई थी। वो तो इब्राहिम साहब की वाकफियत आईजी साहब से थी, तो वो काम आ गई। किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। इस मुसीबत में अगर कोई हमदर्द साथ था तौकीर के घराने को, तो वो सिर्फ इब्राहिम साहब के घर वाले थे। साजिदा बेगम ने तो बहुत से अपने खूनी रिश्ते इस मुश्किल घड़ी में इन्हें तन्हा छोड़ गए थे। इस मुसीबत में साजिदा बेगम को तो जो हिलाया सो हिलाया था। नाजुक शाहाना मिजाज दामाद जी के ऐसे कसबल निकाले थे कि सारा तंतना निकाल के रख दिया। तबीयत में परेशानी की वजह से संजीदगी आई तो फजूल गोई भी तर्क हो गई थी। हालात की मारी ऐसी होती है तो बड़े से बड़े खर दिमाग का दिमाग ठिकाने लगा देती है। अब तो दामाद जी के मिजाज में ऐसा धीमापन आ गया था कि शरीके हयात के साथ बातचीत नरम खोई से की जाने लगी थी। शायद इस बदलाव की एक वजह यह थी कि जिस तरह लुबना के घर वालों ने इस मुश्किल में साथ मुखलिसाना अंदाज में दिया था, गोया इस एहसान का बदला हवा हो गया जो तौकीर के वालिद सलमान अहमद ने इब्राहिम साहब पर किए थे। फिर इस मुखलिसाना साथ के अलावा जो हमदर्दी तसल्ली लुबना ने मुश्किल वक्त में शौहर की हौसला ऐसी ढहारस बंधाई कि टूटे तौकीर की हिम्मत फिर से जमा हो गई थी। घबराए ना, मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बस ज़रा इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि असद इस हद तक बिगड़ चुका है। पूरे 4 माह की कोशिश के बाद इब्राहिम साहब ने सारे मामले में पुलिस की मुदाखलत ख़त्म करवा दी थी। असद बेहतर तो हो गया, मगर एक टांग से अब लंगड़ा कर चलता था। माँ और बड़े भाई के लाड बेजा लाड प्यार ने असद को ऐसा बिगाड़ दिया कि वो इनकी नाक के नीचे क्या क्या गुल खिलाने लगा था, इसका इल्म तौकीर को अब हुआ था। चलो अच्छा ही हुआ छोटी का रिश्ता असद से नहीं हुआ। एक और खुलूस भरा इजहार लुबना के घर वालों के लिए, और साथ ही अपनायत भरे अंदाज में हीरा को छोटी कहना। मुतहैयर सी लुबना के हाथ आम की काश बनाते एकदम से रुके थे। हैरानी भरी आंखें तौकीर के चेहरे पर जम गईं। समातों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये अल्फाज, ये पुरखुलूस लहजा तौकीर का लुबना की छोटी बहन हीरा के लिए, जिससे वो खार खाता था यूं ही बिला वजह। कहाँ वो पढ़ी लिखी लड़की, कॉलेज लेक्चरार, कहाँ ये आवारा बिगड़ा हुआ असद। यह इजहार सिर्फ तौकीर ने लुबना के सामने नहीं किया, बल्कि खुल्लम खुल्ला अपनी माँ के सामने भी इस मामले में हीरा का गायबाना दिफा किया था। हीरा के लिए रिजवान ही बेहतर रहेगा। सारा की शादी में स्याह पैंट कोट में मलबूस लड़का तौकीर के कैमरे की आंख को बहुत मशकूक सा लगा था। वो हीरा का कॉलेज का कोलीग था जिसने हीरा को प्रपोज किया था। इस सारी बात का इल्म लुबना और नजमा को था। सारा की शादी में साजिदा बेगम ने सोने की अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर हीरा को पहनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो इब्राहिम साहब ने इस बार अपने मरहूम दोस्त के सारे एहसानात को एक तरफ रखते सिर्फ बेटी का बाप बनकर फैसला किया था। बेटियों की ज़िंदगी का इतना अहम फैसला इनकी मर्ज़ी से होना चाहिए, ना कि हम बड़े ज़बरदस्ती इन्हें ऐसे रिश्तों की डोर में बांध दें। उन्होंने लुबना की मर्ज़ी पूछे बिना इसका रिश्ता तौकीर से जोड़ा था। उसे सख्तियाँ सहनी पड़ी थी। कई महीने नजमा और इब्राहिम साहब बेटी की शक्ल देखने के लिए तरस जाते थे। बेटी को ससुराल से इजाज़त ही नहीं मिलती थी मैके आने की। अब्बू तौकीर की तबीयत ठीक नहीं, आ नहीं सकती। अम्मी तौकीर की वालदा की तबीयत ख़राब है आजकल। पता नहीं इन लोगों की तबीयत सचमुच ख़राब होती थी या बहू लुबना के मैके से बुलावे का फ़ोन आने के बाद ख़राब हो जाती थी। इस बार लुबना के साथ तौकीर को भी बुला लेना। शायद ये तो शादी की तैयारियों के लिए 1.5 माह दामाद जी का ससुराल में क़याम था। इसके पीछे ये वजह थी। दामाद को दावत दे दो, शायद बेटी का मैके आना आसान हो जाए। और ऐसा ही हुआ था। दामाद जी ने ससुराल में अपने क़याम के दौरान काम तो क्या किया हो, आराम और ख़िदमतें खूब डट कर करवाई थी। पुरतकल्लुफ़ अफ्तारियाँ, भरपूर सहरियाँ, फिर चांद रात और महंगे रेस्टोरेंट में खाना। साजिदा बेगम ने इब्राहिम साहब की बातों पर मुँह तो गुब्बारे की तरह अच्छा खासा फुलाया था, और हो सकता था कि हीरा के मामले में इनकार का गुबार लुबना की शामत की सूरत में निकलता। वो तो हालात ने ऐसा पलटा खाया कि बहुत से फैसले खुद ब खुद ही हो गए थे। अपने अब्बू से कहना नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हसरत से तकते लुबना ने आमों से भरी प्लेट शौहर की तरफ बढ़ाई, तो एक हाथ से ट्रे पकड़ते तौकीर ने इसका दूसरा हाथ पकड़ते इसे अपने पास बिठा लिया। आओ मेरे साथ बैठकर आम खाओ। तो वो लस्सी तो ले आऊं? अटक अटक कर हैरतों में घिरी लुबना की दिली हालत अजीब सी थी। हैरत और खुशी गोया संग संग हो। पहले आम तो खा लूं, लस्सी बाद में भी पीनी है ना। मुस्कुराते तौकीर ने ये बात कही तो बेख्तियार लुबना भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गई थी। दामाद जी क्या बदले थे, सब कुछ जैसे बदल गया था।
اور پھر جس طرح سے ہیرا کی زندگی کے اہم معاملے میں اپنے بھائی اسد کے مقابلے میں اس کا دفاع کیا تھا، داماد جی نے تو بس میلہ ہی لوٹ لیا کہ لبنہ اور اس کے گھر والوں کے دل میں اپنی توقیر کئی گنا بڑھا لی تھی۔ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ پاک حافظ۔